ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی، باپا نور مسجد میں امامت کرتے تھے، ان دنوں باب المدینہ میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی تھی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باپا جب کسی کی آنکھ پہ دم کرتے تھے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی باپا کے پاس دم کرانے کے لیے لائن لگا کرتی تھی، اور اخبار میں بھی آ گیا تھا۔ 1995 واقعین میں پتہ چلا باپا آ رہے ہیں تو گلزار طیبہ سے گاڑی تیار ہوئی، اس میں مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا کا میں بھی چلوں گا، گاڑی کے گرد اسلام بھائی جمع ہو گئے، اس پہ وہ نابینا اسلام بھائی بھی آ گئے، باپا سے اسلام بھائی سلام دعا کر رہے تھے، باپا مبارکباد دے رہے تھے، خوش تھے، وہ دار گاڑی کے بجاتے رہے، نابینا تھے بیچارے، قریب آئے باپا کے تو اسلام بھائی نے کہا باپا بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کی محبت میں آئے، یہ آپ دم کر دیں۔ امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا، آنکھوں پر انگلیاں پھیری، اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یہ الیاس قادری صاحب خود ہے جو کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، اور یہ الیاس قادری صاحب کے بیٹے ہیں جو ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی یا تو نظر کمزور ہے یا آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے۔ یہ کیوٹ سا پیارا سا بچہ جو ہے یہ الیاس قادری صاحب کا پوتا ہے، اور یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی بھی آنکھوں میں تکلیف ہوگی یا نظر کمزور ہوگی۔ اور یہ ہے حبیب اتار، الیاس قادری صاحب کے خاص مرید، یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو کیسے بھول سکتے ہو، یہی تو ابھی تک کہانی سنا رہے تھے، یہ بھی کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں۔ میں ان سب پر کوئی طنز نہیں کر رہا، کوئی مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ چشمہ تو میں بھی پہنتا ہوں۔ اللہ ان سب کو شفا عطا کرے اور مجھے بھی شفا عطا کرے۔ لیکن آپ کہتے ہو نا کہ الیاس قادری صاحب نے ایک ایسے اندھے کو ٹھیک کیا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو شفا عطا کیا، تو بھائی اپنے بیٹوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اپنے پوتوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اپنے مریدوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ الیاس قادری صاحب جب خود بیمار ہوتے وہ ہاسپٹل جاتے، وہاں اپنا علاج کرواتے ہیں، خود کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں ہاسپٹل گئے؟ بھائی دکھائیے نا کرامات، دکھائیے نا سب کو ٹھیک کر کے۔ میں بھی اندھا لاتا ہوں، اس کو بھی ٹھیک کر کے دکھائیے۔ کرامات تب دکھائیں گے نا جب کرامات ہوگی۔ عباس علمدار علیہ السلام ظاہر ہو رہا ہے، ہن ویکھو روشنی وچ کوئی نہیں اے نظر آ ہے، جوں ہی ہنیرا ہوندا اے جناب زیارت کرو عکس باب الحوائج جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام دے علم مبارک، اے ویکھو جناب کوئی ہوا نہیں، گرل یا جالی آکھ لئیے سونے نظر آ سکتی ہے تے چیک کرو۔ دروازہ ایک باری پھر کھولو، اے ویکھو اے ہن سورج دی روشنی ہے، اے عکس غائب ہو رہا، دروازہ بند کرے سو دروازہ نظر نہیں آ رہی، کوئی ہوا میں پہلو کمرے دا سارے وزٹ کرایا، جی اے جناب چیک کرو، اے ہنیرا ہوندا گیا، اور اس گل وچ کوئی شک و شبے دی گنجائش نہیں۔ اے معجز نما ہستیاں اللہ اپنے اختیار وچوں انہاں اختیارات بھی دیتے ہیں اور اے جو چاہن کر سکتے۔ جی السلام علیکم، میرا نام جناب اسد عباس ہے، ڈنڈول دا میں رہائشی ہاں۔ کل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی آئی جس وچ علم پاک دے معجزے نال میں وہ ویڈیو منسوخ کی آئی، اے شفقت صاحب دے گھر دعوا۔ وہ گزارش ہے کہ وہ جناب جلا اساں چیک کیتا علم پاک ہٹا کے جتھے نصب تے علم پاک ہٹایا تو سایہ بھی ہٹ گیا، لہٰذا جناب وہ علم پاک دا سایہ آیا، علم ہٹیا سایہ بھی ختم، معجزے نال منسوخ نہ کیتا بچا، اور وہ معجزہ نہ وہ غلط فہمی دی بنیاد تے وہ جناب جیڑا وہ گل ہوئی ہے ساری۔ اور جب ہم کہتے تھے کہ معجزہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، کرامت کا تعلق غیر پیغمبر کے ساتھ ہے، اور وہ بھی دعا کرے گا اللہ قبول کرے، باقی کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا، تو پتہ یہ بریلوی علماء کیا کہتے تھے؟ نہیں جی کر کے دکھا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جو درباری تھا آصف بن برقیہ، اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت کو یہاں پر حاضر کر دوں گا، سینکڑوں کلومیٹر سے اتنے وزنی تخت کو، تو یہ تو اس نے دعویٰ کیا تھا، تو کرامت تو دعویٰ کر کے ہو جاتی ہے، اور اس نے کر کے بھی دکھا دی۔ حالانکہ ہمارے نزدیک اس سے پہلے جو جن کھڑا ہوا تھا وہ بھی بہت بڑا صاحب کرامت تھا، کیونکہ اس نے بھی جو دعویٰ کیا وہ آج کے دور میں بھی پاسبل نہیں ہے، وہ بھی ایک ایکسٹراڈنری چیز تھی۔ اس نے کہا تھا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پر لے آؤں گا۔ وہ بیچارہ اس لیے پیچھے رہ گیا کہ پہلی پوزیشن جس نے حاصل کی اس نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا تھا پلک جھپکنے سے پہلے، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں تھا۔ دوسرا ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی تھوڑی زیادتی کر دی، انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ایک خبیث جن بولا، جب اس جن بیچارے کو خبیث ڈکلیئر کر دیا، عفریت کا ترجمہ خبیث کر دیا، حالانکہ عفریت کا مطلب ہوتا ہے دیو ہیکل، خبیث اس وقت ہوگا جب کوئی کرینہ موجود ہوگا۔ ایک جن پیغمبر کی صحبت میں ہے، ان کی خدمت کے اوپر مامور ہے، اور اپنی خوشی سے اپنی خدمت پیش کر رہا ہے، وہ بیچارہ خبیث کہاں سے ہو گیا؟ میرے نزدیک اعلیٰ حضرت کے اوپر 298A لگتی ہے توہین صحابہ کی، کیونکہ وہ جن صحابی تھا اور باغی نہیں تھا، مطیع تھا۔ انہوں نے عفریت کا ترجمہ کر دیا خبیث جن بولا، کہتے ہیں جی عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت یہ عشق و محبت ہے کہ ایک صحابی جن کو خبیث کہہ دیا، اس کی وجہ سے اس کی کرامت کو کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی اس نے غلط نہیں ہویا، اور بھائی وہ بھی جو کر رہا سی تھوڑے سارے بابے رل کے نہیں کر سکتے، جو جن کر لگا سی۔ خیر آصف بن برقیہ جس کا ذکر سنن نسائی الکبریٰ میں ملتا ہے، اس نے یہ معاملہ کیا، تو جب ہم کہتے تھے کوئی دعویٰ کر کے نہیں کر سکتا تو ہمیں یہ واقعہ پیش کرتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ قبول کر لیا کہ دعویٰ کر کے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے، تو بھائی پھر دنیا غوث کو تو ابدال سے تو خالی نہیں ہے نا۔ آج جو غوث وقت دنیا میں موجود ہے اس کو کہو کہ وہ دعویٰ کرے اور وائٹ ہاؤس کو غائب کر کے مارگلا ہلز پر لے آئے،
تاکہ ٹرمپ بھی سجدے میں گر پڑے, فلسطین بھی آزاد ہو جائے, اسرائیل بھی ختم ہو جائے, ایران کی بھی جان چھوٹ جائے. آج کے غوث کو کہو, خواہ وہ قبر میں ہے یا قبر سے باہر ہے, کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے پورے کپڑے پہن کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں, یہ کپڑے پہنتے ہیں, جو کپڑے اتارتے ہیں وہ مرزوب ہوتے ہیں, جو کپڑوں سمیت بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سالک ہوتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں سالک ہوتے ہیں یہ. تو اپنے اس غوث کو کہو کہ بھائی وہ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کرے جو فرانس نے گفٹ کیا تھا امریکہ کو, اور لا کر راوی کے پل کے اوپر رکھے, تو بھی پورے کا پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ اتنی جنگیں, اتنی مصیبتیں جو ہم کاٹ رہے ہیں, پوری دنیا کلمہ پڑھ لے, کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ دعویٰ کر کے بھی کرامت ہو سکتی ہے. تو بھائی ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ کرو. پہلے جب ہم کہتے تھے کہ دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے, وہ بھی اللہ کے اذن سے, اور ختم نبوت کے بعد وہ بین ہے, کیونکہ اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے. اگرچہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ لوگوں نے دعوے کیے ہیں, لیکن وہ تو جھوٹے تھے نا. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ویسے آپ کو بتا دیں بخاری مسلم حدیث ہے 30 جھوٹے دجال آئیں گے قیامت سے پہلے. جب ہم 30 کی گنتی شروع کرواتے ہیں, مسلمہ کذاب, اسود, سجا, چوتھے نمبر پہ غلام احمد قادیانی, اور بھائی قرب قیامت ہو چکی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ قیامت قریب آ گئی ہے کیونکہ انجینئر کا فتنہ آیا ہوا ہے, تو یہ 4 پہ گنتی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ باقی کدھر گئے؟ اور تک لینا چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ نکل آئے تھے, دھیان کریو. تو اب انہوں نے ایک نیا راگ لاپنا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کرامت کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ بالکل غلط ہے. جو بابے ہیں وہ دعویٰ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں, جس طرح کہ حضرت آصف بن برقیہ نے کیا تھا. اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کر سکتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی کیوں نہیں دعویٰ کر کے دکھا سکتا؟ تو دکھا سکتا ہے. ہم نے کہا نکالو, بندہ نہیں نکل رہا. اور پھر میں نے ان کو پھکی بھی دی ہے کہ اس طریقے سے آپ نہ کہا کریں کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا اس امت میں ٹرانسفر ہو گیا, ورنہ ایک معجزہ میں آپ کو ایسا بتاؤں گا جو آپ نہیں نکال سکیں گے. ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تمہارا کون سا باپ ہے جس کا باپ نہیں ہے؟ جب میں یہ بات کروں گا تو آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے. یعنی آپ یہ تعارف کروائیں کہ یہ فلاں غوث وقت ہیں جن کا باپ ہی نہیں ہے, لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ غوث وقت کیا ہے. تو تمہاری ڈاکٹرن اگر میں مانوں تو اس ڈاکٹرن کے تحت اس امت میں بھی بغیر باپ کے کوئی بابا پیدا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تم کہتے ہو کہ تمام انبیاء کے معجزات اس امت میں کرامت کی شکل میں آ گئے ہیں. یہ بتاؤ, یہ وہ چیز ہے جو نہ تم نے ماضی میں مانی, نہ حال میں مانو گے, نہ مستقبل میں. باقی تو میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا, باقی تو سارا جھوٹ ہے تمہارا. دوسرا, جو تم نے یہ کہا کہ جی دعویٰ کر کے بھی دکھا سکتا ہے آصف بن برقیہ, تو اس امت میں بھی دکھا سکتا ہے. ہم نے کہا کہ نکالو, انہوں نے نکالا, اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکال کے ان پہ مسلط کر دیا. حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ المعروف خرم بن برقیہ, میرے لیے تو آنر کی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں خرم بن برقیہ دیکھ لیا. جب یہ نکلا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبا پیر ہے, تو بھائی اپنی بات پہ قائم رہو اور سچا پیر لانچ کرو. یعنی ڈبا پیر وہ ہوتا ہے جس نے ڈبے کا دودھ پیا ہوا ہے, اور جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے بقول ان کے وہ سچا پیر یا سچا پیر ہوتا ہے. تو سچا پیر لانچ کرو. اب سچے پیر کی بات کرتے ہیں تو کوئی لانچ نہیں کرتے. میں نے وہ بھی مسئلہ ان کا حل کر دیا. باپا بن برقیہ, باپا جانی الیاس قادری صاحب امیر اہل سنت, وہ تو غوث وقت ہیں. انہوں نے تو مادر ذات یعنی پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دی ہوئی ہیں اللہ کے اذن سے. یہ تو ان کے اسٹیٹ سے کرامت بیان ہوئی ہے, تو ہم نے تو بندہ ڈھونڈ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب دنیا میں, حضرت باپا جانی باپا بن برقیہ, جس طرح کہ وہ آصف بن برقیہ تھے. تو اگر تم ڈبا پیر لٹکن شاہ المعروف خرم بن برقیہ کو نہیں مانتے, تو امیر اہل سنت ابو البلال مولانا الیاس قادری المعروف باپا بن برقیہ کو مان لو. لو سامو, ان کو لانچ کرو, ان کو بھی پتا ہے. باپا بن برقیہ کا جب پیشاب بند ہوا تو آغا خان ہاسپٹل سے انہوں نے علاج کروایا, اور ہمیں کہتے ہیں درباروں میں جا کے آپ بابوں سے جا کے مانگو. اپنا ایشو آتا ہے تو یہ ہاسپٹل سے جا کے علاج کرواتے ہیں, اور باپا جانی کے ساتھ خود ایسا ہو چکا ہے. پھر باقیوں کے یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں, ان کے ساتھ تعویذ دھاگوں کا معاملہ کرتے ہیں, اور اپنے پہ مشکل وقت آتا ہے تو مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں, سرجن سے علاج کرواتے ہیں, اور فخریہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں سرجن جو ہے وہ باپا جانی کا مرید تھا, وہ بڑا چاہنے والا نکلا. یار باقیوں کو تو آپ یہ مشورہ دیتے تھے کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو دادا صاحب کی گھوڑی, اور جب اپنے گھٹنے جواب دے گئے تو کہتے ہیں جی میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا, اور ڈاکٹروں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. یعنی کسی ڈاکٹر نے, کسی مفتی نے ان کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے دادا صاحب کی گھوڑی. یہ لوگوں کے لیے بھائی, اپنا ان کو پتا ہے کہ اس طرح ایسا تو نہیں ہوتا, ان کو پتا ہے ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں. میں نے تو ایک چھوٹا سا روحانی آپریشن ڈیمانڈ کیا کہ آپ بائی پاس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بے اولاد لوگوں کو اولاد دے دیتے ہیں روحانی آپریشن کر کے. ہم ایک نو مولود بچہ لے کر آئیں گے جس کے خطرے نہیں ہوئے ہوں گے. آپ نے نگاہ مار کے بغیر بلیڈ چلائے روحانی طریقے سے آپریشن کرنا ہے, ان نگاہوں کے ذریعے جن کے ذریعے آپ بائی پاس جیسا مشکل آپریشن جس میں گرائنڈر چلا کے پسلیاں الگ کی جاتی ہیں اور دل نکال کے باہر رکھا جاتا ہے اور باقاعدہ دوبارہ سے ان پسلیوں کو جوڑا جاتا ہے, اتنا مشکل آپریشن پرفارم ہوتا ہے, نگاہ مار کے آپ کر دیتے تھے. تو آپ کے لیے بچے کا خطرہ کرنا تو چیچی انگلی کا کمال ہے جی. ہاں تو کر کے بتائیں, اور اگر نہ ہوا ہاں بس یہ آپ کو اشارے کافی ہے. اگر آپ سے یہ آپریشن نہ ہوا تو آپ کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا جائے گا, ٹھیک ہے, چاہے آپ باپا بن برقیہ ہیں چاہے خرم بن برقیہ ہیں, جو بھی دعویٰ کرے گا روحانی آپریشن اس کو کرنا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ الحمدللہ آج 26 جولائی 2026 سنڈے کا پبلک سیشن نمبر 245 اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ پچھلے ویک ہم نے حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف پیر خرم علی خان، اور اب ہم نے ان کا نیا نام رکھ دیا ہے خرم بن برقیہ حفظہ اللہ تعالی۔ دیکھیں سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کی امت میں آصف بن برقیہ تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت خرم بن برقیہ ہیں حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تیل پر 4 قل پڑھ کر دم کروں گا۔ کوئی شرکی الفاظ نہیں، انہوں نے کہا میں 4 قل پڑھوں گا اور اس کے ذریعے میں ایک دائرہ لگاؤں گا، اور انجینئر صاحب اس سے باہر نکل کر بتائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑنے کی خاطر حضرت خرم بن برقیہ کا یہ چیلنج قبول کیا، اور ہم ثابت کریں گے کہ یہ خرم بن برقیہ حضرت آصف بن برقیہ کے جانشین نہیں ہیں، بلکہ یہ شیطان کے ہتے چڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دین تصوف کے ماننے والے ہیں۔ جہاں کہیں پر دین تصوف کا کوئی نمائندہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی نہ کوئی ختم نبوت کا مجاہد پیدا کر دے گا جو انشاءاللہ تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ کرے گا، جس طرح کہ اسی ختم نبوت کے مجاہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، ان فتنوں کا خاتمہ کروایا۔ تو انشاءاللہ یہ جو جعلی خرم بن برقیہ بن کر سامنے آیا ہے حضرت پیر لٹکن شاہ حفظہ اللہ تعالی، ان کا خاتمہ بھی اسی پلیٹ فارم کے حصے آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک ایک کر کے تمام بریلوی علماء اپنے بلوں سے باہر نکل آئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ میں نے ایک ڈبہ پیر کو بے نقاب کیا ہے بقول ان کے، ہمارے نزدیک تو سارے ہی ڈبے ہیں۔ چلیں انہوں نے اپنے سچے پیر جن کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں سچے پیروں کو بچانا تھا، تو ایٹ لیسٹ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ آپ نے ڈبہ پیر کا بڑھ کر مقابلہ کیا۔ ہمارے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ ہم سامنے بڑھتے اور اپنے غوث کتب ابدال کا دفاع کرنے کی خاطر اس ڈبہ پیر کو بے نقاب کرتے۔ انجینئر صاحب نے ہمارے حصے کا کام کیا، اس کی بجائے انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دیں۔ پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف خرم بن برقیہ حفظہ اللہ تعالی، ان کو یہ اون تو کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے ایک اگلی گیم کھیلی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ انجینئر صاحب نے اور پیر لٹکن شاہ نے مل کر ہمارے بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے سارا ڈھونگ رچایا۔ ولیعوذ باللہ تعالی۔ میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اس چیلنج کے بعد میں سامنے آیا اور میں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ فی الوقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تائید کا معاملہ کیا ہے، اور وہ اس وقت تک تو آ رہی ہے بیٹھنے سے۔ مستقبل میں امید ہے کہ بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تیل پر 4 قل پڑھیں گے۔ اب تو انہوں نے اپنا چیلنج جو ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھا دیا، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک تھوک پھینکوں گا۔ جن لوگوں کو خطرہ تھا نا کہ وہ تیل میں کوئی کیمیکل گھول کر نہ ڈال دیں، انہوں نے وہ بھی خطرہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا میں تھوک پھینکوں گا، میں اپنی جوتی رکھ دوں گا، اس کو یہ کراس نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے انہوں نے سنا ہے نا کہ معین الدین چشتی صاحب کی کوئی جوتی تھی، وہ ایک ہندو پنڈت کے اوپر جو کہ ہوا میں اڑ رہا تھا سو کالڈ، اس کے سر پر پڑی اور اس کو نیچے اتار لیا۔ اور ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جھوٹی کہانی بیان کی، اسے اب تلقی بالقبول حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ بریلوی کہتے ہیں دیوبندیوں کے بزرگوں نے بھی بیان کر دیا۔
تو ہماری کوئی ملی بھگت نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ملی بھگت ہے اور یہ ڈبہ پیر ہے تو آپ اپنا سچا پیر لانچ کر دیں. اچھا یہ ڈبہ پیر کی ٹرم بھی آپ سمجھ لیں. پہلے عورتیں بچوں کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈبے کا دودھ مارکیٹ میں آیا. پھر یہ ایک گالی بن گئی کہ اس نے ڈبے کا دودھ پیا ہوا ہے اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے. یہ میں آج آپ کو اس کے پیچھے کا راز بتا رہا ہوں کہ اس ڈبے سے مراد کیا ہے. اس ڈبے سے مراد وہ ٹین نہیں ہے جس کو آپ بجاتے ہیں. اس ڈبے سے مراد دودھ کا ڈبہ، یعنی کہ ڈبے کا دودھ اس نے پیا ہوا ہے، اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہوا. تو اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر کہا کہ جی یہ ڈبہ پیر ہے اور اس کے مقابلے پر سچا پیر. سچا پیر کون ہے؟ وہ یہ پبلکلی پروڈیوس نہیں کر سکتے. اگر یہ ڈبہ پیر ہے تو بھائی اپنے غوث کتب ابدالوں کو بچانے کی خاطر اپنا سچا لانچ کرو. اور اگر تمہیں سچا نہ ملے تو میں بتا دیتا ہوں تمہارا سچا پیر کون سا ہے. باپا جانی چمی ہے ہمارے ایکس مرشد کے لیے. وہ سچے پیر ہیں، وہ غوث وقت بھی ہیں، امیر اہل سنت بھی ہیں، قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا سلسلہ طاریہ بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر تم نے مدنی چینل پر ان کے نائبین کی طرف سے پبلک کو بتایا کہ انہوں نے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دی ہیں اللہ کے اذن سے، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں رپورٹ ہوا. تو آپ کے پاس تو بھائی سچا پیر موجود ہے. ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی. باپا نور مسجد میں امامت کرتے تھے. ان دنوں باب المدینہ میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی تھی. اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باپا جب کسی کی آنکھ پہ دم کرتے تھے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی. اس وقت بھی باپا کے پاس دم کرانے کے لیے لائن لگا کرتی تھی اور اخبار میں بھی آ گیا تھا. 1995 واقعین میں پتہ چلا باپا آ رہے ہیں تو گلزار طیبہ سے گاڑی تیار ہوئی. اس پہ مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا کا میں بھی چلوں گا. گاڑی کے گرد اسلام بھائی جمع ہو گئے. اس پہ وہ نابینا اسلام بھائی بھی آ گئے. باپا سے اسلام بھائی سلام دعا کر رہے تھے، باپا مبارکباد دے رہے تھے، خوش تھے. وہ دار گاڑی کے بجاتے رہے. نابینا تھے بیچارے، قریب آئے باپا کے تو اسلام بھائی نے کہا باپا بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کی محبت میں آئے، یہ آپ دم کر دیں. امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا، آنکھوں پر انگلیاں پھیری اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. یہ الیاس قادری صاحب خود ہے جو کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی. اور یہ الیاس قادری صاحب کے بیٹے ہیں جو ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی یا تو نظر کمزور ہے یا آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے. یہ کیوٹ سا پیارا سا بچہ جو ہے یہ الیاس قادری صاحب کا پوتا ہے اور یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی بھی آنکھوں میں تکلیف ہوگی یا نظر کمزور ہوگی. اور یہ ہے حبیب اتار، الیاس قادری صاحب کے خاص مرید. یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے بھول سکتے ہو؟ یہی تو ابھی تک کہانی سنا رہے تھے. یہ بھی کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں. میں ان سب پر کوئی طنز نہیں کر رہا، کوئی مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ چشمہ تو میں بھی پہنتا ہوں. اللہ ان سب کو شفا عطا کرے اور مجھے بھی شفا عطا کرے. لیکن آپ کہتے ہو نا کہ الیاس قادری صاحب نے ایک ایسے اندھے کو ٹھیک کیا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں کو شفا عطا کیا. تو بھائی اپنے بیٹوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اپنے پوتوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اپنے مریدوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ الیاس قادری صاحب جب خود بیمار ہوتے وہ ہاسپٹل جاتے، وہاں اپنا علاج کرواتے ہیں. خود کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں ہاسپٹل گئے؟ بھائی دکھائیے نا کرامات، دکھائیے نا سب کو ٹھیک کر کے. میں بھی اندھا لاتا ہوں، اس کو بھی ٹھیک کر کے دکھائیے. کرامات تب دکھائیں گے نا جب کرامات ہوگی. اگر آپ کو ایشو ہے حضرت خرم بن برقیہ المعروف پیر لٹکن شاہ صاحب سے، تو سچا پیر باپا بن برقیہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ باپا بن برقیہ جن کو باپا جانی کہتے ہیں، تو اپنے باپا جانی کو لانچ کرو. خرم بن برقیہ اگر جعلی ہے تو باپا بن برقیہ تو اصلی ہے بھائی، اس کو لانچ کرو. اور ان کی کرامتیں تو تم سناتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ ان کو خود بھی اینک لگی ہوئی ہے، ان کے پوتے کو بھی اینک لگی ہوئی ہے. اینک کے بغیر وہ بےچارے پڑھ نہیں سکتے. پرانے بابے بھی اسی طریقے سے تھے. بابوں کو تو چھوڑ دیں، کئی اصحاب ہیں جو آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں سفید موتیے کا علاج نہیں ہوتا تھا، آپریشن نہیں ہوتا تھا، تو لوگ نابینا ہو جاتے تھے. آج تو آنکھوں کا علاج الحمدللہ ایوالو ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو ترقی کروائی ہے، بزرگ بابوں کے ذریعے نہیں، سائنس کے ذریعے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس میں جو کچھ وسوسے علماء کرام کی طرف سے سامنے آئے ہیں، انشاءاللہ میں ان کو ایڈریس کروں گا 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میں 5 نیوز اس ویک کی کور کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ
حضرت خرم بن برقیہ کے حوالے سے جو چند ایک چیزیں ہیں علماء نے سامنے رکھی ہیں اپنی ویڈیوز کی شکل میں انشاءاللہ تعالی اس کو ڈسکس کروں گا۔ نیوز نمبر 1، اس وقت جو ورلڈ پالیٹکس ہے اس میں ایک بڑی خطرناک چیز سامنے آئی ہے، اور وہ حوثی جو باغی ہیں ہوتیز، یہ تھا چونکہ انگلش میں ٹی ایچ کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اسے ہوتی پڑھا جاتا ہے، جس طرح عثمان تھا تو آٹومانم امپائر پڑھا گیا اس کو۔ تو یہ جو ہوتیز ہیں وہ بھی اس وقت اس جنگ کا حصہ بن چکے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اسی ویک انہوں نے آئل ٹینکرز کے اوپر بمباری کی جو کہ سعودی عرب کے ٹینکرز تھے، ان میں آگ لگی، اور ظاہر ہے پاکستان اور سعودیہ کی ایک ڈیفنس ٹریٹی ہے آپس میں، اب مجبوراً پاکستان کو بھی اس جنگ میں آنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان لیڈروں کو کوئی ہوش آئے اور وہ بجائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں، ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عرب ملکوں میں اگر کوئی مرتا ہے تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی شہید ہے، ایران کی طرف سے جو مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، ظاہر ہے دونوں طرف مسلمان ہیں، اور اس کا فائدہ امریکہ اور اسرائیل اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہوتیز ہیں ان تک چونکہ میری ویڈیوز پہنچتی ہیں، وہ اہل البیت سے محبت رکھنے والے ہیں، زیدی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا جو اہل البیت کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، دنیا میں اور کسی کا نہیں ہے۔ شیعہ کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، سنی کہتے ہیں یہ شیعہ کا فرقہ ہے، حالانکہ وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہیں، وہ خلفائے ثلاثہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اگرچہ سیدنا علی کو وہ پرائورٹی دیتے ہیں، لیکن خلفائے ثلاثہ کو بھی حق پر مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیعہ ان کو سنی کہتے ہیں، چونکہ وہ سیدنا علی کو باقی خلفاء سے افضل سمجھتے ہیں، بس اس ایک وجہ سے سنی ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ پکے مسلمان ہیں، جس طرح کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، باقی علمی اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہوتیز نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے باب المندب کو بند کرنے والی اور دنیا کی تجارت روکنے والی، اس کو میں درست نہیں سمجھتا، اور اس کا ایفیکٹ نہ صرف نان مسلمز پہ پڑ رہا ہے، مسلمانوں پہ بھی پڑ رہا ہے۔ اس کی بجائے معاملات کو مل جل کر حل کیا جائے، اور کسی حد تک انہوں نے خود کمپرومائز تو کیا ہے، چائنا کے تو انہوں نے جہاز گزرنے دیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اس طرح کی اسٹریٹجی کو کسی طریقے سے لے کر چل رہے ہیں۔ بہرحال میری ریکویسٹ ہے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بھی، اور اسی طریقے سے محمد بن سلیمان سے بھی، اور جو ہوتیز کے لیڈرز ہیں ان سے بھی، اور ایران کے لیڈرز سے بھی، کہ مسلمانوں کا خون مزید نہ بہائیں اور اپنے معاملات کو مل بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر حل کرنے کی کوشش کریں۔ مرنے کے بعد، اتنی زیادہ ہلاکتیں دیکھنے کے بعد، تباہی کے بعد، الٹیمیٹلی آپ نے ٹیبل پر ہی بیٹھنا ہے، تو بجائے اس کے کہ اتنی تباہی ہو جانے کے بعد بیٹھیں، پہلے بیٹھ جائیں۔ اور باقی مسلمانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مسلمانوں کے حق میں دعا کریں، جہاں کہیں پہ بھی مسلمان مصیبت میں اس وقت، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان فرمائے، آمین۔ نیوز نمبر 2، پچھلے ویک فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہوا اس کے فائنل میں اسپین کو فتح ہوئی، اور ظاہر ہے پوری دنیا کے مسلمان اسپین کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے فٹ بال کے ساتھ ایز سچ کوئی اتنی انٹرسٹ والا معاملہ نہیں، کبھی کبھار میں کوئی جھلکیاں دیکھ لوں، اور یہ بھی میں نے سیمی فائنل کی جھلکیاں دیکھی، اس کے بعد فائنل کی۔ اس میں چونکہ اسپین کا ایک پرنسپل سٹانس تھا فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اسپیشلی فلسطین کے کیس میں اسرائیل کے خلاف۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ یورپ میں ایک ایسا ملک کہ جہاں پر مسلمان کسی زمانے میں حکومت کرتے رہے آلموسٹ 800 سال تک، اور وہ ملک انہوں نے کرسچن سے چھینا تھا، اس کے بعد دوبارہ سے کرسچینٹی کا غلبہ ہوا، مسلمانوں کو وہاں سے نکالا، مسلمانوں کے لیے ایک بغض والا معاملہ کسی درجے میں پایا جاتا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے بھی، اس کے باوجود انہوں نے فلسطین کا ساتھ دیا، اور اسی وجہ سے دنیا کے آلموسٹ 2.25 ارب کے قریب مسلمان اس وقت یہ خواہش کرتے تھے کہ ورلڈ کپ اسپین جیتے۔ حالانکہ جو میں نے فائنل دیکھا ہے اس میں تو لگ رہا تھا کہ اسپین ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ ارجنٹینا کی طرف سے اگر کوئی کھیل رہا تھا تو صرف ان کا گول کیپر کھیل رہا تھا،
اور اگر وہ گول کیپر نہ ہوتا تو شاید 6-7 گول اور ہو جاتے ان کے خلاف. بال اسپین نے اچھا پرفارم کیا تھرو آؤٹ اپنے اس ٹورنامنٹ کے اندر، بلکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ ان بیٹن ہے اور یورو چیمپئن شپ بھی انہوں نے جیتی ہوئی ہے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ارجنٹینا کے ساتھ جو معاملہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ سپورٹر ہیں اسرائیل کے، اس وجہ سے مسلمان ان سے اس حوالے سے ایک نفرت کا اظہار کرتے تھے. بہرحال گیم جو بھی اچھا کھیلے اس کا رائٹ ہے کہ وہ جیتے. اس میں جو ایک 19 سالہ لڑکا ہے لامین یامال کے نام سے، وہ بھی آج کل مسلمانوں کے ایک ہیرو بن کے سامنے آئے ہیں اس حوالے سے کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں، موراکو سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ماں باپ، اور چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنا بڑا نام کمایا ہے، تو ان کو بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ان کے لیے مزید کامیابیوں کا سلسلہ کرے گا. اور اس طرح کی جو مبارکباد کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کل کو کوئی اس کی غلط ایکٹیویٹی ہمارے کھاتے میں ڈال دے. یہاں تو بھائی علماء کے بھی اسکینڈل نکلتے ہیں، ان کو بھی ہم حافظہ اللہ کہتے ہیں، تو لامین یامال کو بھی حافظہ اللہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نیوز نمبر 3، جیو نیوز الحمدللہ دوبارہ سے بحال ہو چکا ہے. ان کے مالکان کو، انتظامیہ کو، اور سب سے بڑھ کر ان کے جو 6000 کے قریب ملازمین ہیں ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکالا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں جیو نیوز اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے بچے گا، بلکہ اب تو وہ ایسی توبہ کریں گے کہ شاید جائز مذہبی پروگرام بھی نہ چلا سکیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر رمضان المبارک کی نشریات یا محرم الحرام کی نشریات یا ربیع الاول کی نشریات بالکل نہ روکی جائیں. اس قسم کی ایکٹیویٹی سے انسان لرن کرتا ہے. بہرحال جو علماء نے اس میں فیول بھرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل خوار کر دیا، جو 295C کا مطالبہ کر رہے تھے. باقی اس حد تک مطالبہ ان کا درست تھا کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے لیے کارٹون کا لفظ بولنا یا اس کے لیے وہ ٹرم استعمال کرنا جو گستاخانہ خاکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ خاکے چل گئے، وہ میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم کی آواز کی برکت سے عوام الناس میں ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی کسی نے بھی وہ چیز دیکھی نہیں تھی اور کوئی اس کو خاکہ کہہ رہا تھا، کوئی کارٹون کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اس آزمائش سے جیو نیوز نکلا ہے. اور اس موقع پر میں مبارکباد پیش کروں گا ان علماء کو بھی جنہوں نے جیو نیوز کے حق میں بات کی، چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں، امین شہیدی صاحب ہوں، اور باقی علماء. انہوں نے ان کے حق میں فتوے دیے. ایون ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بھی، کوکب نورانی صاحب نے بھی. ان سب لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ مولوی گردی کا شکار نہیں ہوئے اور انہوں نے حق بات کی الحمدللہ. باقی اس میں پیمرا جو پینک کر گیا تھا، ہماری حکومت بھی پینک کر گئی اور فوراً سے بغیر مقدمہ چلائے ان کی نشریات کو بند کر دیا. یہ بالکل زیادتی والی بات تھی. اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ مقدمہ دائر کرتے اور پھر کسی طریقے سے ان کا موقف سننے کے بعد کوئی رزلٹ نکالتے. ظاہر ہے کہ حکومتیں آپ کو پتہ ہے کمزور سے دھاگے سے بندھی ہوتی ہیں. یہاں پر مولویوں کا اتنا قبضہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیچارے پینک کر جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ڈسیژن ہوا، 15 دن بندش کے باوجود 1 کروڑ روپے کا جرمانہ ڈالا گیا. جیو کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے تو شاید 1 گھنٹے کی کمائی اس سے زیادہ ہو. لیکن جو 2 ملازمین کو فار ایور نوکری کے قابل نہیں چھوڑا پیمرا نے کہ اب وہ کہیں پر بھی جاب نہیں کر سکتے کسی بھی ادارے میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ، میرا خیال ہے یہ ڈیسیژن ظلم پر مبنی ہے. ان کی یہ جاب فارغ ہو گئی تھی، یہ کافی تھا. اس سے بڑھ کر یہ ظلم کرنا یہ زیادتی کے اوپر مبنی ہے. ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے اور گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ اس ڈیسیژن کے اوپر آپ نظر ثانی کریں اور ان ملازمین سے بھی کہیں گے کہ آپ کورٹ میں جائیں. ظاہر ہے ایک ادارے کا ڈیسیژن ہے، اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے. امید ہے انشاءاللہ کورٹ سے ان کو انصاف بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. نیوز نمبر 4، الحمدللہ ہمارے جو بھائی ہیں اینکر پرسن انجینئر ریحان طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی، سیشن کورٹ سے ان کو بیل مل گئی ہے اور بڑی ہمت دکھائی ہے سیشن کورٹ کے جج نے. عموماً اس قسم کے جو مقدمات ہوتے ہیں 295 کا ٹھپا جس پہ لگ جائے،
ہائی کورٹ سے نیچے بڑی مشکل سے ہی ضمانت ہوتی ہے. تو ہم مبارکباد پیش کریں گے ریحان طارق صاحب کو بھی اور سیشن کورٹ کے اس جج کو بھی نام لیے بغیر جنہوں نے یہ ہمت دکھائی اور ایک بالکل جعلی جھوٹا کیس جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ریحان طارق کے ساتھ اس کو ایٹ لیسٹ اس درجے میں کمزور کر دیا کہ ان کو بیل دے دی. اب ہم NCCIA سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بجائے اس کے کہ ان کو ناٹ گلٹی لکھ کر دوبارہ سے ٹرائل والے معاملے میں ڈال دیں, آپ اس FIR کو اپنے اینڈ پہ فارغ کریں. ویسے تو مجھے ناٹ گلٹی لکھنے کا بھی کوئی چانس نظر نہیں آتا, وہ گلٹی لکھیں گے, ظاہر ہے خود جو کاٹی بھی ہے تو اپنے کیے ہوئے فیصلے کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے. ہمیں پتہ ہے سرکاری ملازمین کیا کرتے ہیں. اگر آپ ناٹ گلٹی لکھتے ہیں اور سیشن کورٹ میں جمع کرواتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ٹرائل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ان کے لیے ایک آزمائش کا معاملہ ہوگا. ہماری تو ریکویسٹ اسٹیٹ سے یہی ہے کہ اخراج رپورٹ بنا کے اس FIR کو فارغ کیا جائے. یہ بالکل جعلی FIR تھی, جبکہ آپ کے پاس تمام مکاتب فکر کے علماء کے فتاوی جات موجود ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے ریٹن میں فتویٰ دیا, مفتی حنیف قریشی صاحب نے ریٹن میں فتویٰ دیا, اور سب سے بڑھ کر چمی ہے ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر مفتی راغب حسین نعیمی صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے اپنے مدرسے سے فتویٰ دیا کہ اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ آپ اس کیس کو آگے چلائیں. تو میرے نزدیک NCCIA کو اخراج رپورٹ بنا کر اپنے اینڈ پہ خود FIR کو فارغ کر دینا چاہیے. کورٹ تک اب معاملے کو چلان کی شکل میں نہیں پیش کرنا چاہیے. اگر یہ ناٹ گلٹی لکھ کر بھی چلان جمع کروائیں, جس کے چانسز بہت کم ہیں, تب بھی ٹرائل شروع ہو جائے گا اور ایک تماشا شروع ہو جائے گا 6-7 مہینے کے لیے, شاید 1-1.5 سال کے لیے. تو مہربانی کریں اس کو فارغ کریں. اسی موقع پر میں حضرت معاذ اللہ جو ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار ہیں, المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار, حضرت ہشام الہی ظہیر صاحب, ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ آپ نے یہ سارا فتنہ کھڑا کیا تھا, تو انجینئر ریحان طارق صاحب کے لیے آپ فتویٰ لکھیں. آپ جو سعودی عرب کے ریال حلال کرتے ہیں تحفظ حرمین کانفرنس کر کے, تحفظ حرمین کانفرنس سے بڑا کام ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کا معاملہ ہے. جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. تو آپ نے ایک مومن کے اوپر قتل کا فتویٰ لگوا دیا ہے 295 کی شکل میں. اس کے حق میں فتویٰ دیں تاکہ اس تکلیف سے وہ باہر نکلے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ قیامت والے دن مجرم ٹھہرنے والے ہیں. پلس آپ نے جو ان کے اسسٹنٹ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں فتویٰ دوں گا ریحان طارق کے حق میں, وہ بھی ابھی تک آپ نے نہیں دیا. ہماری ویڈیو میں توجہ دلانا الگ سے, آپ نے ان سے الگ سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ میں فتویٰ دوں گا, وہ ابھی تک آپ نے فتویٰ نہیں دیا. تو اس فتوے کو دینے میں دیر نہ کریں, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے خلاف فتویٰ کٹ جائے کہ آپ جان بوجھ کے مسلمانوں کی جان اور مال کے پیچھے پڑے ہوئے. پلس میں نے ایک پریڈکشن کی تھی, اور یہی معاذ اللہ کہتا تھا نا, انجینئر کہتا ہے کہ ہماری بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, تو میری بھی کرامت ظاہر ہوگی کہ یہ کبھی بھی علماء کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. اور رمضان المبارک میں اس نے دھوکے سے اینکر پرسن کو یوز کر کے مجھے بلایا, اور میں آ گیا. پہلی دفعہ بھی, دوسری دفعہ بھی, تیسری دفعہ بھی معاذ اللہ بھاگ گیا اور بعد میں مکر گیا. شکر ہے کہ وہ ریکارڈنگز موجود تھیں, اینکر نے اس کو بے نقاب کر دیا. تو پھر سے ہماری کرامت ظاہر ہوئی اور اس کی کرامت ظاہر نہیں ہوئی. اب تازہ میری ایک اور کرامت ظاہر ہوئی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ اب دوبارہ جواد نقوی صاحب کے ایشو کو نہیں اٹھائے گا. تیسرا جمعہ بھی گزر گیا, 24 جولائی 2026 کو اس نے جواد نقوی صاحب کا اور اس پوڈ کاسٹ کا ذکر تک نہیں کیا. کیوں؟ اس کی بھی ریزن میں نے بتائی تھی کہ اس نے بھی حضرت مالک اشتر رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے تھے. اس پہ بھی 298 اور 295A کا مقدمہ بن سکتا ہے. یہ لوگ حرمت صحابہ یا حرمت اہل البیت یا حرمت رسول کی جنگ نہیں لڑ رہے ہوتے, یہ اپنے فرقوں کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پنجاب میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ باندری دے پیر جدو سڑتے نے نا تے اپنے بچے نو تھلے لے لیندی ہے. یعنی بندریا کے پاؤں جب جلنا شروع ہو جائیں تو وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے, اپنے آپ کو بچاتی ہے. جب یہ آگ اس تک پہنچی تو اس نے
حرمت مامو جان بھی چھوڑ دی، حالانکہ اس وقت یہ مامو کا بھانجا بن کے سامنے آیا تھا. 3 جمعے گزر چکے ہیں مسلسل، اس نے ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا. اور میں پھر پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اگلے جمعے میں بھی ذکر نہیں کرے گا، اس سے اگلے میں بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو شٹ اپ کال مل چکی ہے. میرے پاس خبر نہیں ہے، اسیسمنٹ ہے میری، اور مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو شٹ اپ کال ملتی ہے. میں حضرت معاذ اللہ کی آڈینس سے مخاطب ہوں کہ تمہارا جو یہ حضرت معاذ اللہ ہے، ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، یہ ماموں کا سگا بھانجا نہیں نکلا. اس نے اپنے ماموں کے ساتھ غداری کی ہے. اگر یہ سگا بھانجا ہوتا تو اپنے زام میں جو اس نے گستاخی سمجھی تھی اس کے دفاع کے لیے سامنے آتا. شروع میں اس نے ہنگامہ کھڑا کیا، اس نے دھرنے دیے اور دھمکیاں دی اسٹیٹ کو، اور آج بالکل بیٹھ چکا ہے، بات ہی نہیں کر رہا اس ٹاپک پہ. کیوں؟ اس لیے کہ مالک اشتر رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کے گھر کھورا نکلا ہے، یہ بھی گستاخ ثابت ہو رہا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، کچھ لو والا معاملہ کرتے ہیں اور ہم دستبردار ہو جاتے ہیں حرمت مامو جان سے. کیونکہ حرمت صحابہ نہیں ہے. حرمت صحابہ ہو تو صحابہ تو وہ ہیں کہ جو بیچارے قتل ہوئے ہیں جنگ صفین میں. قاتلین کے دفاع کے لیے آپ کھڑے ہیں، مقتولین کے دفاع کے لیے ہم کھڑے ہیں الحمدللہ. تو یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی. امید ہے کہ یہ کرامت اسی طریقے سے چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہماری خواہش ہے کہ یہ کرامت ہماری ناکام ہو اور حضرت معاذ اللہ سامنے آئے اور پھر سے وہ مسئلہ اٹھائیں. ہاں بالکل. نیوز نمبر 5 وہ ہماری اکیڈمی کے حوالے سے، چونکہ پبلک کے لیے ہمارا جو یہ سنڈے کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے وہ عام نہیں ہے. ہم اپنی اکیڈمی کو صرف اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے کھولتے ہیں، عوام الناس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس جو ملک بھر سے اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے، ہماری اکیڈمی میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ریسٹرکشن لگائی ہے کہ ایک ہی دفعہ آئیں تاکہ اگلی دفعہ اور لوگوں کو موقع ملے. اب وہ ایک دفعہ والا موقع بھی فی الوقت موقوف ہے. لہٰذا ہم نے برین اسٹارمنگ کرنے کے بعد اس کا حل یہ سوچا ہے کہ ہمارا جو لائیو سیشن کا سلسلہ پچھلے 5 سال سے جاری ہے ہمارے شاہد اور بلال کے آفیشیل چینل کے اوپر، ہفتے میں 4 دن، اس میں ہم نے جو ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی کہ صرف اوورسیز پاکستانی آ کر میرے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کا ٹائم لے سکتے ہیں، وہ اب ہم ریسٹرکشن اٹھا رہے ہیں. پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی جب تک ہماری اکیڈمی فزیکلی بند ہے آن لائن سیشن میں مجھ سے ویڈیو کانفرنسنگ کی بکنگ کروا سکتے ہیں. ہفتے میں 3 دن، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، یعنی سوموار، منگل اور بدھ. عشاء کی نماز کے بعد آلموسٹ 1.5 گھنٹے کا وہ سیشن ہوتا ہے، 90 منٹ کا. اس میں آپ اپنی لائف سٹوری بھی بتائیں گے اور بکنگ کروا لیں گے. اور جمعرات والے دن انشاءاللہ تعالی جن کو لنک ملا ہوگا وہ پورا پروسیجر بھی آپ کو بتا دیں گے. ان کے ساتھ انشاءاللہ میں ویڈیو کانفرنسنگ بھی کروں گا، اور اس کانفرنسنگ میں وہ مجھ سے ایک سوال کر سکتے ہیں. ایک سے زیادہ سوال کرنے ہیں تو یوٹیوب پہ تلاش کریں یا ریکارڈنگ میں آپ کروا دیں. انشاءاللہ میں لائیو سیشن کے سوالات کا جب جواب دیتا ہوں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دوں گا. بہرحال جو پہلے آپشن تھا اوورسیز کے لیے صرف، اور اس میں 2 سوال ہوتے تھے، اب 2 سوال کو ہم نے 1 سوال کر دیا ہے، اور اوورسیز اور پاکستان میں رہنے والے لوگ دونوں کے لیے اس کو اوپن کر دیا ہے. لیکن پرائرٹی پھر بھی اوورسیز کے لیے ہوگی. ظاہر ہے ان کے لیے پاکستان آنا آلموسٹ مشکل ہے، خصوصاً انڈیا کے لوگوں کے لیے، بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے ان کا ویزا کا بھی ایشو یہاں پہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اس طریقے سے اب چلے گا. اب رہا سسٹرز کا معاملہ، تو بدھ کا دن جو سسٹرز کا تھا وہ ہم نے اب آڈیو ریکارڈنگ کی بجائے پوسٹ پہ شفٹ کر دیا ہے. شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر پوسٹ لگا کرے گی، اس کے نیچے وہ کامنٹس میں اپنے سوال لکھا کریں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کے سیشن میں میں اس کا جواب دے دیا کروں گا. چونکہ جمعرات کا دن جو ہے وہ وقف ہوگا ان بھائیوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے، تو اس دن تو سوالات کا سلسلہ نہیں ہوگا. جمعے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کا سلسلہ ہوگا. تو یہ 5 نیوز تھیں جو میں نے الحمدللہ سٹارٹ ہی میں کور کر دی. اب آتے ہیں آج کے کرنٹ افیئر کی طرف، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، وہ ہمارے جو چاہنے والے لوگ ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، محبت کرنے والے،
ان کی طرف سے ایک وسوسے کا اظہار کیا گیا، اور حق بجانب میں وہ اپنے اس وسوسے کا اظہار کرنے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے احتیاط سے پیر لٹکن شاہ صاحب کو بلانا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ہوش کر دینے والا کیمیکل وہ یوز نہ کرے وہ دائرہ لگاتے وقت۔ تو میں ان سے عرض کروں گا کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ سائنس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور قرآن و سنت کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے آپ کو اس لیول تک ایجوکیٹ کیا ہوا ہے، تو ان کے اپنی ایجوکیشن کا لیول کیا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں، آپ دعا کریں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ہو جائے۔ دوسری بات، پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف خرم بن برقیہ، جس طرح کہ آصف بن برقیہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ آزمائش کے طور پر دیا ہے یہ، اور اگر یہ سچا ہے تو ظاہر ہے کہ بالکل یہ ان کا جانشین ہے۔ خرم بن برقیہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے جس طرح کہ انہوں نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ خرم بن برقیہ نے اپنی ویڈیو میں بارہا یہ بات کی ہے کہ میں ایک تیل ایسا لے کر آؤں گا۔ کیمیکل کی تو بات ہی نہیں ہوئی بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی تو یہ چیک کروائے گا وہ تیل کون سا ہے، وہ تیل ہی ہونا چاہیے، کوئی کیمیکل نہیں۔ اگر کیمیکل ہوگا تو پہلے حضرت خرم بن برقیہ اس کو سونگیں گے اور اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے چیک کروانا ہے، وہ تیل ہی ہونا چاہیے۔ ظاہر تیل دنیا میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ نون ہے، یا مٹی کا تیل ہوگا، سرسوں کا تیل ہوگا، زیتون کا تیل ہوگا۔ تیل کا ورڈ تو اسی کے لیے بولا جاتا ہے، یا پھر کسی اور کمپنی کا بنا ہوا کوئی تیل ہوگا، ہونا وہ تیل چاہیے، کیمیکل نہیں۔ دوسری بات، انہوں نے یہ کہا تھا میں تیل پر 4 کل پڑھوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو اس سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ شیطان کا بھی کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس سے تو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین کے مقابلے کے اوپر ختم نبوت کا ایک مجاہد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، جس نے نہ صرف چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، بلکہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے جو ان چیزوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے تھے، سب کو ایک ہی رس سے پرے اٹھا کر پھینک دیا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو آپ ٹینشن نہ لیں۔ ابھی انہوں نے تازہ ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں تھوک پھینکوں گا، تو تھوک تو ظاہر ہے بالکل کوئی کیمیکل نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک جوتی رکھ دوں گا، اس جوتی کو کراس نہیں کر سکتا۔ میرے خیال ہے اس نے اپنے بابوں کی کوئی کرامت جوتیوں والی سن لی ہوگی، تو اس نے کہا ٹھوک دیتے ہیں۔ سائنس نے ان سارے بزرگان بے دین سو کالڈ کی مٹی پلید کر دی ہے، خواہ وہ آج کے زمانے کے لوگ ہوں، خواہ گزرے ہوئے زمانے کے جھوٹے لوگ جنہوں نے جھوٹی باتیں پبلک میں مشہور کر دی تھی۔ اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، اس لیے کبھی ان کا جھوٹ ایکسپوز نہیں ہوا۔ اب اس طرح کی 2 نمبری چل نہیں سکتی۔ آج دنیا کو پتا ہے، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا فوراً پکڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 ہی علوم کا پابند کیا ہے، ایک ریویلڈ نالج، کتاب و سنت کا علم جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے امتوں کو عطا فرماتا ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، یہ ہے سائنس کا علم۔ دنیا میں کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہو ایکسٹرا آرڈنری، یا تو سائنس اس کی تصدیق کرے یا علم وحی اس کی تصدیق کرے تو ہی وہ درست ہوگا، ادروائز فراڈ پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں جو 9th کمانڈ نازل فرمائی، 10 کمانڈمنٹس کا جو قرآنک ورژن ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے۔ بے شک آنکھ، کان اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو بھئی یہ 3 انسٹرومنٹس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کے ذریعے ہم علم وحی سے بھی استفادہ کرتے ہیں
اور علم سائنس سے بھی، یعنی ریویلڈ نالج سے بھی، ایکوائرڈ نالج سے بھی۔ ایکوائرڈ نالج سائنس کے علم نے ہمیں بتایا ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، اگرچہ اس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا محکم قانون ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور کوئی معجزانہ معاملہ ہو جائے، ادروائز یہ محکم قانون ہے۔ اسی طریقے سے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بوائنسی کی فورس رکھی ہے، قوت اچھال، جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن وزنی بحری جہاز سمندروں میں تجارتی سفر کے اوپر روانہ ہے، اور یہ اتنا محکم قانون ہے کہ یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے توڑ دے، جس طرح کہ سمندری جھیل میں راستہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ محکم قوانین ہے فزیکل فینامنا آف نیچر، اگر یہ محکم نہ ہوتے تو سائنس کبھی بھی ترقی نہ کر سکتی۔ اگر ایک دفعہ پیٹرول کو آگ دکھانے سے وہ جلتا اور اگلی دفعہ نہ جلتا، یا 50 دفعہ آگ دکھائی جائے، 40 دفعہ وہ جلے اور 10 دفعہ نہ جلے، تو آپ اس بنیاد پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کا موٹر بائک ٹھیک ہے تو آپ جتنی دفعہ مرضی کک مارے، ضرور بالضرور وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پیٹرول جو ہے انرجی آپ کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا بتائی تھی؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ ویسے تو سورج نکلتا یا غروب نہیں ہوتا، یہ ریلیٹو موشن میں بات ہو رہی ہوتی ہے لٹریچر کی زبان میں۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر ہکا بکا رہ گیا اس دلیل کے اوپر۔ اب یہ دلیل ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا، اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت۔ یہ اتنا محکم قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیان کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو آن کرنا، سائنس کو آن کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سائنس کا جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل جو اس کائنات میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں اشکال میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال، امر کن کے ذریعے یہ ساری چیزوں کا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے علم کو انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کا علم، فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول جو ہے وہ قرآن ہے، جو ہمیں 1000 سے زیادہ آیات میں فزیکل فینومینا آف نیچر کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ کائنات اور اس میں ہونے والے تمام فینومینا اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فعل سمجھنے میں کوئی ایشو ہو، وقت کے ساتھ آپ کو پتا چلے۔ مثلا پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بیماریاں جرمز کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ یہ تو حضرت لوئی پاسچر نے 1860 سے 1870 کے درمیان جرمز تھیوری دی، تو پوری سائنس کا، میڈیکل کی فیلڈ کا دھارا ہی انہوں نے بدل کے رکھ دیا، اور آج ہمیں بڑی آسانی سے پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بیماریوں کے اوپر قابو پانا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے اینٹی بایوٹکس یوز کر کے مختلف زخموں کی ہیلنگ کا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ اس طرح کی توہم پرستی میں پھنسے ہوئے تھے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کسی کے لیے سفر لکھا ہوا ہے، اور گھر کی منڈیر کے اوپر اگر کوا بولے تو کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اگرچہ آج بھی جاہل عوام اس کے اوپر یقین کرتی ہے، لیکن تعلیم کی برکت سے آلموسٹ اب اس طرح کی چیزوں کو لوگ توہم پرستی ہی کہتے ہیں اور اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ یہ سائنس کی برکت سے یہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے۔ دیکھیں، قرآن و سنت میں بھی کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو نحوست ہے، جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو یہ سفر لکھا ہوا ہے آپ کی قسمت میں، اور اگر گھر کی منڈیر کے اوپر کوئی کوا بولے تو کوئی آپ کا مہمان آنے والا ہے۔
علم وحی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور علم سائنس میں تو بالکل موجود نہیں ہے. تو نہ تصدیق علم وحی کر رہی ہے اس طرح کی توہم پرستی کی، اور نہ سائنس کا علم کر رہا ہے. یہ دونوں علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہیں. لہذا جب کبھی دنیا میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو آپ نے اس کو یا علم وحی کی شکل میں ویریفائی کرنا ہے یا علم سائنس کی مدد سے ویریفائی کرنا ہے. اس کی میں آپ کو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے بھی مثال دیتا ہوں. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مثال میں نے قرآن پاک سے پیش کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں حاملہ عورت کو روک دوں اس بات سے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. یعنی جو عورت پریگننٹ ہو چکی ہے اس کی گود میں جو بچہ ہے اس کو دودھ نہ پلائے. مجھے خدشہ تھا کہ اس کی وجہ سے بچے کی صحت کے اوپر کوئی اثر پڑے گا، دودھ پینے والے بچے کی صحت پر یا جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی صحت پر، دونوں چانسز ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ میں نے رومنز اور پرشینز کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ پریگنیسی کی حالت میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے بچوں میں کوئی نقص نہیں ہوتا. تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کیا اور اس کے بعد اپنے اصحاب کو ایسا حکم دینے سے رک گئے کہ جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا تھا. لیکن آپ علیہ السلام نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو ایک تجربے کی بنیاد کے اوپر اخذ کیا. ظاہر انسان نے اپنے تجربات کے ذریعے چیزیں لرن کی ہیں، تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے. اسی طریقے سے جو تعبیر نخل والی حدیث ہے جو مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں، میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں بیان کی کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجور کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ کروایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کسانوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے ذریعے فصل اچھی ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو فصل کم ہوگی. آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. آپ نے مشورتاً ایک بات کی، کوئی حکم نہیں فرمایا، لیکن صحابہ کرام نے اسے حکم ہی سمجھ لیا. اس سال انہوں نے وہ نر اور مادہ کا ملاپ نہیں کیا. ظاہر پودوں میں بھی نر اور مادہ کا معاملہ ہوتا ہے. ان کی فصل کم ہو گئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا، ہماری تو فصل کم پڑ گئی. آپ علیہ السلام نے کوئی 295C نہیں لگائی، کوئی توہین رسالت والا معاملہ آپ نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو صرف تمہیں مشورہ دیا تھا، اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو وہ تمہارے لیے ماننا ضروری ہے، اور اگر میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے کوئی بات تمہارے سامنے رکھوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ تو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اور یہ بات بالکل درست ہے. نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا. آپ علیہ السلام کا کھیتی باڑی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، اور آپ علیہ السلام نے امت کی تربیت کی خاطر اس کو کوئی اپنا عیب بھی شمار نہیں کیا. آپ نے کہا کہ دنیا کے معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو، اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات کروں تو وہ تم لو، اس پر عمل کرو. اگر میں کوئی مشورہ دوں تمہارے دنیاوی کاموں میں تو تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اب یہ حدیث ایسی ہے کہ جو انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہے. جہاں اس حدیث میں ایتھیسٹ کا جواب موجود ہے جو کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا، تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا، وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں. یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا فرماتا ہے. اس کا علم کسی کو دینا یا نہ دینا یہ کسی کی کوئی کمزوری والا معاملہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. اگر آپ علیہ السلام ہمارے سائنس کے امام بن کر آتے تو یقیناً آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایٹم بم بنانے کا طریقہ بھی بتاتا اور وہ امت تک کنوے بھی کرتے. لہٰذا یہ مسئلہ تو ہوا کلیئر. دوسرا، اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق میں اس کو کوئی عیب شمار نہیں کیا، اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کے مشورے کی وجہ سے فصل کم ہوئی تو آپ علیہ السلام
اس کو چھپانے کی کوشش کرتے. آپ نے کلیئر کٹ کہا کہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر تم اپنے امور کو بہتر سمجھتے ہو. اور امت نے یہ ایسا سبق سیکھا کہ اس کے اوپر جو باب باندھا گیا صحیح مسلم میں، امام نووی نے جب اس کی تبویب کی جو پوری دنیا میں رائج ہے 7ویں صدی ہجری کے اندر، اس میں ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور کن معاملات میں واجب نہیں ہے. اب ہمارے لیے تو بڑی عجیب چیز ہے کہ واجب نہیں ہے، اور نیچے یہ 3 احادیث لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ ان معاملات میں لیا جائے گا جو وحی کی تائید کے ساتھ ہمارے دین سے متعلقہ ہیں. باقی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اوپن چھوڑ دیا ہے کہ اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے جو تم لرن کرتے ہو اس معاملے کو اسی طریقے سے لے کر چلو. الحمدللہ. اب میں آپ کو اپنی پرسنل زندگی سے ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے، آج 26 جولائی 2026 ہے، ہمارے ایک آفس کے کولیگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمارے علاقے میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے. چونکہ وہ تازہ عقیدہ توحید پر آئے تھے، کتاب و سنت کا منہج اختیار کیا تھا ہماری دعوت کی برکت سے، تو انہیں ایک وسوسہ آیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے علاقے کے اندر پنڈی میں جو چوڑ چوک ہے وہاں پر جہاں پر ایک نالا گزرتا ہے وہاں پر ایک پلی بنی ہوئی ہے، اس کے ایک سائڈ کے اوپر ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے نیچے سوزوکیوں کا اڈا تھا ایک چھوٹا سا. یہ سوزوکیاں وہ ہیں جو چھوٹے روٹ کے اوپر چلتی ہیں، وہاں سے لے کر راجہ بازار تک چلتی تھی. وہ کہتے ہیں بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ اسی درخت کے نیچے ایک بابا جی بیٹھتے تھے جنہوں نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے تھے. تو ڈرائیورز نے ان کی منت سماجت کی کہ بھائی آپ یہاں سے اٹھ جائیں، آپ کی وجہ سے اسلامی بہنیں جو ہیں نا وہ آ کر سوزوکیوں میں نہیں بیٹھتی ہیں، کیونکہ آپ نے جو اپنی پردہ داری کا معاملہ کیا ہوا ہے روحانی طور پہ، ظاہر مجذوب تو اس طرح ہی ہوتے ہیں نا، جن کی شرم گاہیں کھلی ہوئی ہوں، جو نہ نماز پڑھتے ہوں، وہ مجذوب ہیں، اللہ کے لیے فنا ہوئے ہوتے ہیں. صوفیاء تو اسی قسم کے ہیں نا ان کے. ہمارے کوکب نورانی صاحب بھی جن دھنکے والے بابا جی کا ذکر کرتے ہیں ان کی بھی بیچاروں کی یہی حالت تھی. تو بابا جی سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ اپنی تشریف یہاں سے اٹھائیں اور کہیں اور تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ کی اس تشریف کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے اسلامی بہنیں جو ہیں وہ یہاں ہماری گاڑی میں نہیں آ کر بیٹھتی، تو مہربانی کریں. انہوں نے ان کو اٹھایا. 2-3 دن بعد ایک آندھی چلی اور وہ درخت جو ہے گر گیا جس کے نیچے سے بابا جی کو اٹھایا گیا تھا. اب اگلی بات آپ خود سمجھ جائیں. لوگوں نے کہا کہ بابا جی کی کرامت ہے کہ بابا جی کو انہوں نے اٹھایا تھا تو بابا جی نے وہ درخت ہی نہیں رہنے دیا جس کے نیچے سوزوکیوں کا اڈا تھا. یہ ساری سٹوری لے کر میرے پاس آئے. ہمارے جو آفس کے کولیگ تھے وہ ابھی بھی وہیں پہ رہتے ہیں. تو میں نے کوئی کانفیڈنس لوز نہیں کیا، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ صرف مہربانی کریں کہ آپ نے جا کے نا اس درخت کو فزیکلی خود چیک کرنا ہے. تو میں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے بتا دیتا ہوں، میں اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہوں کہ ان کے بزرگ تو وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. ظاہر ہے میں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا ہوں اور یہ بابوں تک ہی بھٹکتے رہے، تو میری پہنچ تو بڑی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرے نانگے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو وہ جو نانگا تھا، جو ننگا پھر رہا تھا، اس کی کرامت بننے سے پہلے میں نے کہا کہ آپ جا کے وہاں پر آبزرو کریں، جو درخت آپ نے کٹا ہوا دیکھا ہے وہاں پہ آندھی کے زور پر، یقیناً اس کو دیمک چاٹ چکی ہوگی. اس وجہ سے وہ گرا ہے، بزرگوں کی وجہ سے نہیں گرا. ویسے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میرا تو یہ ماننا ہے ان کو تنگ کرنے کی خاطر کہ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے بابا جی کو اٹھا دیا، ورنہ آندھی کے زور سے جب درخت گرا تھا تو بابا جی جو ہے وہ اپنے بابوں کے پاس پہنچ جاتے. تو کیا چمی ہے جی ڈرائیوروں کے لیے، انہوں نے 3 دن پہلے ہی وہاں سے بابا جی کو اٹھا دیا کہ بابا جی آپ نے فنا ہو جانا ہے اس درخت کے نیچے آ کے، تو بہتر آپ یہاں سے چلے جائیں. یعنی ڈرائیوروں کی بھی کرامت بنتی ہے نا، اینڈ وائس ورسا، اس کو ہم انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک تو یہ ڈرائیورز کی کرامت ہے، بنانی ہو تو آپ کسی طریقے سے بنا سکتے ہیں. خیر وہ اگلے دن جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک نکلی، اس کو تو دیمک چاٹ چکی تھی، وہ تو آندھی آنے کا بہانہ بنا. اب میرے بھائی دیمک جو ہے ایک دن میں نہیں چاٹتی،
سائنس کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے اس کے لیے ہفتوں نہیں مہینے چاہیے. حتیٰ کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اگر کوئی کہنا کہ نہیں جی دیمک ایک دم بھی چاٹ جاتی ہے، تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اس کو دیمک چاٹتی رہی، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی کافی عرصہ تک آپ اس لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ نہیں چلا کہ وہ فوت ہو چکے میں. جب دیمک اس لاٹھی کو چاٹ گئی تو آپ کا جسم اطہر نیچے آیا تو پھر ان کو پتہ چلا. اس وقت تک ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سولومن کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی. تو الحمدللہ ان بزرگوں کی بزرگی تو نہیں مانی گئی. بہرحال ہمارے جو آفس کے کولیگ تھے انہوں نے میری بزرگی مان لی کہ واقعتاً یار تم سائنس کے بھی اسٹوڈنٹ ہو، قرآن و سنت کے بھی اسٹوڈنٹ ہو، کہ تم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہوگا. میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، کوئی اس طرح کر کے نہیں دکھا سکتا میرے بھائی. اور اب جو پچھلے آلموسٹ 3 سال سے ہم ذلت کاٹ رہے ہیں اس حوالے سے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم کیا، اس کے بعد ایران کے ساتھ جو کیا، تو بھائی یہ سارے بزرگ آپ کے سامنے ہیں. کوئی بزرگ سامنے نہیں آیا، نہ مردہ نہ زندہ. اور مسلمانوں نے وہی کچھ پرفارم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. خوب تیاری کر کے رکھو آلات جنگ کے ذریعے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے. اور صحیح مسلم کی حدیث، آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اور وہی پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہیں وہ آج ایران کے بھی کام آ رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس بھی وہی اسٹرینتھ ہے فضائیہ کی جس کی وجہ سے ہم اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا کہ آپ کے ارد گرد جو بھی واقعات ہوں ان کو سائنٹیفکلی ضرور دیکھا کریں. ابھی اس محرم 1448 ہجری میں ایک بڑا مشہور واقعہ سوشل میڈیا پر آیا، اس پہ نیوز بھی بنی. ہمارے پڑوسی شہر چکوال میں ایک جگہ ہے ڈنڈوت، وہاں پر کوئی ایک اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھنے والے بھائی تھے. انہوں نے علم سے متعلق ایک معجزہ بنا کر اپنی طرف سے اپلوڈ کر دیا، اور اس میں وہ دکھا رہے ہیں، مجھے تو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ یہ فراڈ ہے، کہ جب دروازہ کھلتا ہے اور روشنی آتی ہے تو وہ علم غائب ہو جاتا ہے، اور جب بالکل اندھیرا ہوتا ہے تو علم اور اس کا سایہ نظر آتا ہے. سائنس کے ادنا سے اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے کہ جس وقت وہ سایہ نظر آ رہا ہے اندھیرے میں تو دوسری طرف کوئی ہلکی سی روشنی انہوں نے روشن کی ہے جس کی وجہ سے سایہ پڑ رہا ہے. اور جب وہ دروازہ کھولتے ہیں بڑے لیول کی روشنی آئے تو چھوٹی روشنی کی وجہ سے جو سایہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی غائب ہو جاتا ہے. ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. خیر اس نے کیا اور اس نے اس کو معجزہ بنا کے پیش کیا. اور ہمارے جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ تو ویسے ہی ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں فوراً سے. ان کا تو استحصال ان کے ذاکرین، نعت خوان اور علماء کرتے رہتے ہیں. وہاں پر تاندہ بند گیا، اللہ بھلا کرے وہاں کے ڈی پی او صاحب کا. انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور چوا سیدن شاہ کہ جو ایس ایچ او ہیں ان کی انہوں نے ذمہ داری لگائی کہ بھائی پکڑیں اس بزرگ کو جس نے یہ کرامت بنا کے پیش کی ہے. جب اس کو پیش کیا تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اور پھر انہوں نے آ کے میڈیا پہ بیان دیا کہ جی میں نے یہ سب کچھ وہ خود سے ہی کیا تھا، یہ فراڈ ہی تھا. عباس علمدار علیہ السلام ظاہر ہو رہا ہے. ہن ویکھو روشنی وچ کوئی نہیں اے نظر آ ہے جوں ہی ہنیرا ہوندا اے جناب زیارت کرو عکس باب الحوائج جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام دے علم مبارک. اے ویکھو جناب کوئی ہوا نہیں، گرل یا جالی آکھ لئیے سونے نظر آ سکتی ہے. چیک کرو دروازہ ایک باری پھر کھولو. اے ویکھ اے ہن سورج دی روشنی ہے، اے عکس غائب ہو رہا. دروازہ بند کرے سو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی ہوا. میں پہلو کمرے دا سارے وزٹ کرایا. جی اے جناب چیک کرو اے ہنیرا ہوندا گیا اور اس گل وچ کوئی شک و شبے دی گنجائش نہیں. اے معجز نما ہستیاں اللہ اپنے اختیار وچوں انہاں اختیارات بھی دیتے ہیں اور اے جو چاہن کر سکتے. جی السلام علیکم، میرا نام جناب اسد عباس ہے، ڈنڈوت دا میں رہائشی ہاں. کل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیتی آئی جس وچ علم پاک دے معجزے نال میں وہ ویڈیو منسوخ کیتی آئی. اے شفقت صاحب دے گھر دا ہوا وہ گزارش ہے کہ وہ جناب جلا اساں چیک کیتا علم پاک ہٹا کے جتھے نصب تے علم پاک ہٹایا تو سایہ بھی ہٹ گیا. لہٰذا جناب وہ علم پاک دا سایہ آیا، علم ہٹیا، سایہ بھی ختم، معجزے نال منسوخ نہ کیتا بچ. اور وہ معجزہ نہ وہ غلط فہمی دی بنیاد تے وہ جناب جیڑا وہ گل ہوئی ہے ساری. اور یہ تو کیمرے کی برکت ہے اور اس کی بدبختی کہ اس نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چڑھا دی، ورنہ اس نے پیسہ کما لینا تھا. جس طرح کہ چند سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمین پہ ایک صرف
چولہے کا نقش تھا جس کو نقش نالین پاک بنا کے یہاں پہ لوگوں نے کتنا پیسہ کمایا. بعد میں خیر وہ بھی اڈیالہ میں ہی چلا گیا تھا. مجھے اڈیالہ میں جہاں کہیں اور سٹوریاں پتہ چلی, اس کی سٹوری بھی پتہ چلی تھی کہ وہ یہاں پر ہی آیا تھا. تو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ سائنس کی روشنی میں دیکھنے چاہیے. یہ سب کے سب فراڈ ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2 ظاہر ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس حوالے سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب سائنس پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ لوگ معجزات کے انکاری ہو جائیں گے, کرامات کے انکاری ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے یہ سب کچھ ہی فراڈ ہے. بھائی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ فراڈ ہے. پہلے صوفیاء نے جو کچھ آپ کو بتایا وہ بھی بالکل فراڈ تھا. رہا معجزات کا معاملہ تو بھائی وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں, ان کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. ہم مانتے ہیں, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا. سورہ مریم میں واضح آیا کہ ہم اے مریم تجھے اور تجھ سے پیدا ہونے والے بچے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم شیر خوارگی میں کلام کرتے تھے, قرآن پاک میں سورہ مریم میں رپورٹ ہوا. ہم مانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے. سورہ آل عمران اور سورۃ المائدہ میں یہ معجزہ رپورٹ ہوا. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پیدائشی اندھوں کو, کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے. سورہ آل عمران سورۃ المائدہ میں یہ رپورٹ ہوا. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. سورۃ المائدہ میں اور سورہ آل عمران میں یہ معجزہ رپورٹ ہوا, اور ہر معجزے کے ساتھ آیا بِإِذْنِی اور بِإِذْنِ اللہ, دونوں الفاظ آئے ہیں اللہ کے اذن سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اذن سے. ہم مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے اژدہا بن جاتی تھی جب اس کو وہ زمین پر پھینکتے تھے, اور جب دوبارہ ہاتھ لگاتے تھے دوبارہ سے لاٹھی بن جاتی تھی. ہم مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی سمندری جھیل پر ماری تو اس میں راستہ بن گیا. یہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوا. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, سورۃ القمر میں رپورٹ ہوا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کے چشمے جاری ہوئے. ایک پیالے سے اتنا پانی نکلا کہ آلموسٹ 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو بلایا, مشکیزیں بھر لیے. ابھی بھی وہ پانی اتنا تھا کہ جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں کہ 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کفایت کرتا, پانی ختم نہیں ہونا تھا. یہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز, یعنی عقل کی دخل وہاں پر نہیں ہوگی, فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز. تو ہم انبیاء کرام کے معجزات کو الحمدللہ مانتے ہیں. اب اس پورے ایشو کے اندر پہلے نمبر پہ مجرم وہ طبقہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے ذریعے اپنے بابوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سائنس کا اسٹوڈنٹ, آج کا پڑھا لکھا مسلمان کہے گا کہ اگر آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو اپنے بزرگوں کے لیے مانتے ہیں تو کر کے بتائیں. کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح تم مردہ زندہ کر کے بتاؤ, کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہ معجزہ خاص عیسیٰ ابن مریم کے لیے تھا. مجرم وہ ہیں جو ان معجزات کے ذریعے اپنے بابے ثابت کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگلے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ سارے کے سارے معجزات نبی علیہ السلام کو ملے اور ان کی امت کو ٹرانسفر ہوئے. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے. قرآن پاک میں جو کافروں کا اعتراض نقل ہوا سورۃ الانبیاء میں, وہ یہ تھا کہ اس نبی کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے. اس کے جواب میں ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو یہ بھی تو مردہ زندہ کر رہے ہیں, یہ بھی تو مٹی کی مورت میں پھونک مارتے ہیں اور وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یہ جواب نہیں آیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ معجزہ کب ظاہر ہونا ہے. حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات کا ذکر آیا جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اے نبی تمہارا کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے,
تم کوئی ایسا باغ ہولڈ کرتے ہو کہ جس میں تم نہریں روا کر دو، یا تم آسمان پر ہمارے سامنے یوں چڑھو اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے، وہاں سے ایک کتاب لے کر نازل ہو، ہم اس کو چھو لیں تب ہم مانیں گے۔ تو یہ 9 کے قریب معجزات سورہ بنی اسرائیل میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، معجزات کی ملکیت تو اللہ کے پاس ہے۔ اس ٹاپک میں میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، آج اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کو ڈسکس کیا۔ بہرحال پہلے نمبر پہ مجرم وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کا سہارا لے کر اپنے بزرگ بابے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے، لوگ بالکل صحیح ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہم سے تو کوئی نہیں کہتا، کیونکہ ہم نے لوگوں کو صحیح عقیدہ بتایا کہ جو چیز انبیاء کے لیے خاص ہے وہ غیر انبیاء کے لیے اس طریقے سے نہیں ہے، خصوصاً ختم نبوت کے بعد۔ دوسری طرف تو یہ لوگ خود ختم نبوت کی دلیل کے طور پر ڈاکٹر اقبال کا وہ جملہ کوٹ کرتے ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، جو ان کے 6 خطبات ہیں، اس میں انہوں نے ختم نبوت کی دلیل یہ بھی بتائی کہ اب انسانیت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس کو اس طریقے سے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات دکھانے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت فرما دیا۔ یعنی ڈاکٹر اقبال صاحب جن کے اشعار کے بغیر ان کے میلاد کے جلسے ختم نہیں ہوتے، ان کی محرم کی مجالس ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ ختم نبوت کی دلیل یہ بتا رہے ہیں کہ اب عقل اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس طرح کی چیزیں اس امت میں دکھانے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ مجرم وہ لوگ ہیں جو معجزات کو سائنٹیفکلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خصوصاً واقعہ معراج کو۔ واقعہ معراج قرآن پاک میں رپورٹ ہوا، الاسراء رپورٹ ہوا سورہ بنی اسرائیل میں، اور المعراج رپورٹ ہوا سورۃ النجم کے اندر۔ یعنی نبی علیہ السلام کا رات کا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک الاسراء اس کو کہا جاتا ہے، المعراج آسمانوں کا سفر۔ تو الاسراء والمعراج جو سورہ النجم اور سورہ بنی اسرائیل میں رپورٹ ہوا، اس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے، آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے، واقعہ معراج ثابت ہو جائے تو پھر یہ معجزہ نہیں رہے گا۔ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی آتی ہو تو اس سے یہ والا رزلٹ تو بالکل نہیں نکلتا، اور اگر آپ نکالنے کی بھی کوشش کریں تو خلائی لباس کا کیا کریں گے؟ خلائی لباس کے بغیر تو آپ سفر نہیں کر سکتے۔ وہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تہمد اور کرتے میں تشریف لے گئے معراج پر تو یہ معجزہ تھا، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی یہ چیز ہے۔ رہا مردے کا زندہ ہونا، پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدل جانا، یعنی کہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہونا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ وہ سارے واقعات ہیں جو قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے۔ کسی اور کے حق میں اگر آپ مانیں گے تو پھر آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی، چونکہ ہم کسی اور کے لیے یہ معجزات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ کرامت کا، تو کرامت کو ہم مانتے ہیں، لیکن کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے، دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب ہم یہ ڈیفینیشن لوگوں کو بتاتے تھے کہ کرامت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے، جب وہ چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایون معجزہ بھی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا سوائے ان معجزات کے جو پرماننٹلی اٹیچ کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام جب کبھی بھی لاٹھی پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتی تھی، لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے آئے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں اس کے ذریعے راستہ بنا سکتا ہوں، ساتھیوں نے کہا مروا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو پانی پہ مارو، یہ راستہ بھی بنا دے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام خود سے راستہ بنانے والے ہوتے تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا ایکسپیرینس اتنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس اتنی اجازت دی ہے کہ یہ اژدہا بنے گی، اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ اور آج وہ لاٹھی ہمیں مل جائے تو وہ اژدہا بھی نہیں بنے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر وہ اژدہا بنی تو پھر تو پوری دنیا اسلام قبول کر لے گی۔ ظاہر ہے
اتنا بڑا فزیکل فینومینا آف نیچر ٹوٹ گیا، اور آج کے دور میں تو اس کو جج کرنا بھی بڑا آسان ہے. ڈی این اے لیا جائے گا، ڈاکٹرز ویریفائی کر دیں گے، سب سے پہلے ڈاکٹر سجدے میں گر پڑیں گے، پوری انسانیت کلمہ پڑھ لے گی، ایمان بالغیب والا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. لہٰذا آج تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی بس اتنا ایکسپیرینس تھا کہ یہ لاٹھی اژدہا بنتی ہے، راستے والا ایکسپیرینس ان کا نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں. اور میں اس پہ ایڈ کروں گا، وہ لاٹھی مار بھی دیتے تب بھی راستہ نہیں بننا تھا جب تک اللہ کی طرف سے وہی نہ آتی، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا امر کون ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو جب ہم کہتے تھے کہ معجزہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، کرامت کا تعلق غیر پیغمبر کے ساتھ ہے، اور وہ بھی دعا کرے گا اللہ قبول کرے، باقی کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا. تو پتہ یہ بریلوی علماء کیا کہتے تھے؟ نہیں جی کر کے دکھا سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا جو درباری تھا آصف بن برخیہ، اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت کو یہاں پر حاضر کر دوں گا، سینکڑوں کلومیٹر سے اتنے وزنی تخت کو. تو یہ تو اس نے دعویٰ کیا تھا، تو کرامت تو دعویٰ کر کے ہو جاتی ہے، اور اس نے کر کے بھی دکھا دی. حالانکہ ہمارے نزدیک اس سے پہلے جو جن کھڑا ہوا تھا وہ بھی بہت بڑا صاحب کرامت تھا، کیونکہ اس نے بھی جو دعویٰ کیا وہ آج کے دور میں بھی پاسبل نہیں ہے. وہ بھی ایک ایکسٹراآرڈنری چیز تھی. اس نے کہا تھا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پر لے آؤں گا. وہ بیچارہ اس لیے پیچھے رہ گیا کہ پہلی پوزیشن جس نے حاصل کی اس نے دعویٰ ہی بہت بڑا کر دیا تھا پلک جھپکنے سے پہلے، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں تھا. دوسرا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی تھوڑی زیادتی کر دی، انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ایک خبیث جن بولا. جب اس جن بیچارے کو خبیث ڈکلیئر کر دیا، عفریت کا ترجمہ خبیث کر دیا، حالانکہ عفریت کا مطلب ہوتا ہے دیو ہیکل. خبیث اس وقت ہوگا جب کوئی کرینہ موجود ہوگا. ایک جن پیغمبر کی صحبت میں ہے، ان کی خدمت کے اوپر مامور ہے، اور اپنی خوشی سے اپنی خدمت پیش کر رہا ہے، وہ بیچارہ خبیث کہاں سے ہو گیا؟ میرے نزدیک اعلیٰ حضرت کے اوپر 298A لگتی ہے توہین صحابہ کی، کیونکہ وہ جن صحابی تھا اور باغی نہیں تھا، مطیع تھا. انہوں نے عفریت کا ترجمہ کر دیا، خبیث جن بولا. کہتے ہیں جی عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت یہ عشق و محبت ہے کہ ایک صحابی جن کو خبیث کہہ دیا، اس کی وجہ سے اس کی کرامت کو کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا. ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی اس نے گلو نہیں ہویا، اور بھائی وہ بھی جو کر رہا سی تھوڑے سارے بابے رل کے نہیں کر سکتے جو جن کر لگا سی. خیر، آصف بن برخیہ جس کا ذکر سنن نسائی الکبریٰ میں ملتا ہے، اس نے یہ معاملہ کیا. تو جب ہم کہتے تھے کوئی دعویٰ کر کے نہیں کر سکتا تو ہمیں یہ واقعہ پیش کرتے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ قبول کر لیا کہ دعویٰ کر کے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے. تو بھائی پھر دنیا غوث کتب ابدال سے تو خالی نہیں ہے نا. آج جو غوث وقت دنیا میں موجود ہے اس کو کہو کہ وہ دعویٰ کرے اور وائٹ ہاؤس کو غائب کر کے مارگلا ہلز پر لے آئے تاکہ ٹرمپ بھی سجدے میں گر پڑے، فلسطین بھی آزاد ہو جائے، اسرائیل بھی ختم ہو جائے، ایران کی بھی جان چھوٹ جائے. آج کے غوث کو کہو، خواہ وہ قبر میں ہے یا قبر سے باہر ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے پورے کپڑے پہن کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، یہ کپڑے پہنتے ہیں، جو کپڑے اتارتے ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں، جو کپڑوں سمیت بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سالک ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں سالک ہوتے ہیں یہ. تو اپنے اس غوث کو کہو کہ بھائی وہ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کرے جو فرانس نے گفٹ کیا تھا امریکہ کو، اور لا کر راوی کے پل کے اوپر رکھے، تو بھی پورے کا پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ اتنی جنگیں، اتنی مصیبتیں جو ہم کاٹ رہے ہیں، پوری دنیا کلمہ پڑھ لے، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ دعویٰ کر کے بھی کرامت ہو سکتی ہے. تو بھائی ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ کرو. پہلے جب ہم کہتے تھے کہ دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے، اور ختم نبوت کے بعد وہ بین ہے، کیونکہ اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے. اگرچہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ لوگوں نے دعوے کیے ہیں، لیکن وہ تو جھوٹے تھے نا. میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ویسے آپ کو بتا دیں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے 30 جھوٹے دجال آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے. جب ہم 30 کی گنتی شروع کرواتے ہیں، مسلمہ کذاب، اسود، سجا، چوتھے نمبر پہ غلام احمد قادیانی. اور بھائی قرب قیامت ہو چکی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ قیامت قریب آ گئی ہے کیونکہ انجینئر کا فتنہ آیا ہوا ہے.
تو یہ 4 پہ گنتی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ باقی کدھر کے؟ اور تک لینا چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ ہی نہ نکل آئے جائے، دھیان کریو۔ تو اب انہوں نے ایک نیا راگ لاپنا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کرامت کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو بابے ہیں وہ دعویٰ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت آصف بن برقیہ نے کیا تھا، اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کر سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی کیوں نہیں دعویٰ کر کے دکھا سکتا؟ تو دکھا سکتا ہے۔ ہم نے کہا نکالو، بندہ نہیں نکل رہا، اور پھر میں نے ان کو پھکی بھی دی ہے کہ اس طریقے سے آپ نہ کہا کریں کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا اس امت میں ٹرانسفر ہو گیا، ورنہ ایک معجزہ میں آپ کو ایسا بتاؤں گا جو آپ نہیں نکال سکیں گے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تمہارا کون سا بابا ہے جس کا باپ نہیں ہے؟ ہاں، جب میں یہ بات کروں گا تو آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے، یعنی آپ یہ تعارف کروائیں کہ یہ فلاں غوث وقت ہیں جن کا باپ ہی نہیں ہے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ غوث وقت کیا ہے۔ تو تمہاری ڈاکٹرن اگر میں مانوں تو اس ڈاکٹرن کے تحت اس امت میں بھی بغیر باپ کے کوئی بابا پیدا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تم کہتے ہو کہ تمام انبیاء کے معجزات اس امت میں کرامت کی شکل میں آ گئے ہیں۔ یہ بتاؤ، یہ وہ چیز ہے جو نہ تم نے ماضی میں مانی، نہ حال میں مانو گے، نہ مستقبل میں۔ باقی تو میں کوئی دعویٰ ہی نہیں کرتا، باقی تو سارا جھوٹ ہے تمہارا۔ دوسرا، جو تم نے یہ کہا کہ جی دعویٰ کر کے بھی دکھا سکتا ہے آصف بن برقیہ، تو اس امت میں بھی دکھا سکتا ہے۔ ہم نے کہا کہ نکالو، انہوں نے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکال کے ان پہ مسلط کر دیا۔ حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی المعروف خرم بن برقیہ، میرے لیے تو آنر کی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں خرم بن برقیہ دیکھ لیا۔ جب یہ نکلا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبہ پیر ہے، تو بھائی اپنی بات پہ قائم رہو اور سچا پیر لانچ کرو۔ یعنی ڈبہ پیر وہ ہوتا ہے جس نے ڈبے کا دودھ پیا ہوا ہے، اور جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے بقول ان کے وہ سچا پیر یا سچا پیر ہوتا ہے۔ تو سچا پیر لانچ کرو۔ اب سچے پیر کی بات کرتے ہیں تو کوئی لانچ نہیں کرتے۔ میں نے وہ بھی مسئلہ ان کا حل کر دیا۔ باپا بن برقیہ، باپا جانی الیاس قادری صاحب امیر اہل سنت، وہ تو غوث وقت ہیں، انہوں نے تو مادر ذات یعنی پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دی ہوئی ہیں اللہ کے اذن سے۔ یہ تو ان کے اسٹیج سے کرامت بیان ہوئی ہے، تو ہم نے تو بندہ ڈھونڈ لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب دنیا میں حضرت باپا جانی باپا بن برقیہ، جس طرح کہ وہ آصف بن برقیہ تھے۔ تو اگر تم ڈبہ پیر لٹکن شاہ المعروف خرم بن برقیہ کو نہیں مانتے تو امیر اہل سنت ابو البلال مولانا الیاس قادری المعروف باپا بن برقیہ کو مان لو۔ لو سامو، ان کو لانچ کرو، ان کو بھی پتا ہے۔ باپا بن برقیہ کا جب پیشاب بند ہوا تو آغا خان ہاسپٹل سے انہوں نے علاج کروایا، اور ہمیں کہتے ہیں درباروں میں جا کے آپ بابوں سے جا کے مانگو۔ اپنا ایشو آتا ہے تو یہ ہاسپٹل سے جا کے علاج کرواتے ہیں، اور باپا جانی کے ساتھ خود ایسا ہو چکا ہے۔ پھر باقیوں کے یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعویذ دھاگوں کا معاملہ کرتے ہیں، اور اپنے پہ مشکل وقت آتا ہے تو مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں، سرجن سے علاج کرواتے ہیں، اور فخریہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں سرجن جو ہے وہ باپا جانی کا مرید تھا، وہ بڑا چاہنے والا نکلا۔ یار باقیوں کو تو آپ یہ مشورہ دیتے تھے کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو دادا صاحب کی گھوڑی، اور جب اپنے گھٹنے جواب دے گئے تو کہتے ہیں جی میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا اور ڈاکٹروں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ یعنی کسی ڈاکٹر نے، کسی مفتی نے ان کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ لوگوں کے لیے بھائی، اپنا ان کو پتا ہے کہ اس طرح ایسا تو نہیں ہوتا، ان کو پتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں۔ میں نے تو ایک چھوٹا سا روحانی آپریشن ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ بائی پاس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بے اولاد لوگوں کو اولاد دے دیتے ہیں روحانی آپریشن کر کے۔ ہم ایک نو مولود بچہ لے کر آئیں گے جس کے خطرے نہیں ہوئے ہوں گے، آپ نے نگاہ مار کے بغیر بلیڈ چلائے روحانی طریقے سے آپریشن کرنا ہے، ان نگاہوں کے ذریعے جن کے ذریعے آپ بائی پاس جیسا مشکل آپریشن جس میں گرائنڈر چلا کے پسلیاں الگ کی جاتی ہیں اور دل نکال کے باہر رکھا جاتا ہے اور باقاعدہ دوبارہ سے ان پسلیوں کو جوڑا جاتا ہے، اتنا مشکل آپریشن پرفارم ہوتا ہے، نگاہ مار کے آپ کر دیتے تھے۔ تو آپ کے لیے بچے کا خطرہ کرنا تو
چیچی انگلی کا کمال ہے جی. ہاں تو کر کے بتائیں, اور اگر نہ ہوا ہاں بس یہ آپ کو اشارہ ہی کافی ہے. اگر آپ سے یہ آپریشن نہ ہوا تو آپ کے ساتھ پھر یہ والا معاملہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, چاہے آپ باپا بن برقیہ ہیں, چاہے خرم بن برقیہ ہیں, جو بھی یہ دعویٰ کرے گا روحانی آپریشن اس کو کرنا ہوگا. پھر ہمارے جو خادم رضوی صاحب تھے وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. اور پھر وہ کہا کرتے تھے جی امام مالک فرماتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہی. تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا رکو ذرا صبر کرو. اچھا اوے بابے, تیرے بابے کیوں نہ مر جائیں؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ بلکہ تجھے کہنا چاہیے کہ وہ مدینے کے کتے کی موت مر جائیں. مدینے کے کتے کہہ رہا ہوں, ویسے کتے کی موت نہیں کہہ رہا, وہ کہیں گے گستاخی کر دی ہے. کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے. کیا انہوں نے شفاعت رسول کا حقدار نہیں ٹھہرنا قیامت والے دن؟ کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں اور لیزر مار کے انہوں نے یوٹیوب سے اور باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے گستاخانہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کروایا؟ نہیں کروا سکے. یہ لیزر مار کے صرف اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر سکتے ہیں, ہاں, لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر, اور اس کو کرامت بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ صرف اپنے مریدوں کے سامنے مرغے پھاڑ سکتے ہیں اور اینڈ پہ اس پہ کمبیز نیلا پڑھ کے مرغے کو زندہ کر دیتے ہیں. چلو اب یہ جو زندہ ہوا تھا یار یہی اس کو گفٹ کر دیتے, ہاں ایک بار تو کھا چکے ہو, یہی مرید کو دے دیتے ہیں. نہیں, مرید دال ہی کھائے گا. ہاں, اور ایک ہمارا پیر ہے, صحیح بخاری میں آیا کہ آپ علیہ السلام نے جب کدال اٹھایا ایک چٹان کو توڑنے کے لیے جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہی تھی, تو آپ کے جسم مبارک سے جب چادر ہٹی, کیونکہ آپ نے اوپر چادر لی ہوئی تھی, تو آپ کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. غزوہ خندق کے موقع پر آیات نازل ہوئی کہ نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, یعنی نبی بھی آپ کے ساتھ اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں جی غوث پاک خود مرغے اڑایا کرتے تھے اور مریدوں کو دال کھلایا کرتے تھے. غوث پاک جو ہے وہ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیتے تھے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر. حالانکہ نہ تو تعزیراً اس کی سزا قتل ہے اور نہ شرعی حدود میں سزا قتل ہے, الٹا قتل نہ حق کرنے کے سبب سورۃ النساء کے تحت بابا جی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کرامت سے دستبردار ہو جاؤ. یہ ہمارے باپا بن برقیہ نے لکھی ہوئی ہے, جنات کے بادشاہ میں, باپا جانی نے. ان کو پتہ نہیں کہ بابا جی کو باندھ کے مروانے لگے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں جی موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا نا, انہوں نے بھی تو مکہ مارا تھا. تو بھائی قرآن پاک کھول کے دیکھو, انہوں نے تو اس عمل کو شیطان کی طرف منسوب کیا. تم بھی کہہ دو کہ یہ غوث پاک نے جو کچھ کیا تھا شیطانی کام تھا, جو لیزر ماری تھی, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگلی بات بخاری مسلم میں آتا ہے قیامت والے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے مجھ سے دنیا میں بندہ مر گیا تھا, حالانکہ قرآن میں معاف ہو چکا ہے یہ معاملہ. پھر بھی وہ ڈریں گے. تو غوث پاک تو ڈریں گے, دنیا میں انہوں نے لیزر کے ذریعے اپنا مرید جلا کے راکھ کیا ہوا ہے. وہ بیچارہ مرید جو کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا تھا, اپنی آخرت کیا بناتا, دنیا بھی برباد کر لی, اپنی آخرت بھی برباد کر لی, بابے کی آخرت بھی لے گیا. ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے بابا جی بھی نال جان کے نا, جنہوں نے قتل نہ حق کیا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کرامتوں سے دستبردار ہو جاؤ. پھر غوث پاک کا دھوبی پوری زندگی بیچارہ کپڑے دھوتا رہا, اس کو وہ قبر کے سوال نہیں یاد کروا سکے, نہ سوال نہ جواب, اور وہ کہتا رہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, اور پتہ نہیں کس نے یہ آبزرو کیا. بہرحال اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا. اس سے پہلے کیا ہوا وہ تو ہمیں نہیں پتا, کہ اس نے قبر میں کہا غوث پاک کا دھوبی, اس میں الفاظ ہیں, اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو بخاری میں موجود ہے, سنن نبی داؤد میں موجود ہے. جب مردہ یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں, تو فرشتے پھر اس کو ایک گرز مارتے ہیں, وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے. جنوں انس کے سوا تمام مخلوقات اس کی چیخو پکار کو سنتی ہے. تو اس کے بعد تو دھوبی تو بڑھ گیا, ہاں سیدھی سی بات ہے. تو غوث پاک کا دھوبی بیچارہ غوث پاک کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا کہ ان کے کپڑے دھوتا اور اپنی آخرت بناتا. اپنی آخرت اس بیچارے نے کیا بنانی تھی, جو کچھ پہلے بھی اس کو آتا تھا. میرا خیال ہے ہماری ویڈیوز دیکھتا ہوتا تو کم از کم اسے یہ پتا ہوتا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں,
تیرے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں، اور بابوں سے دستبردار ہو کر اپنی نسبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیتا تو اس تکلیف سے اس کو نہ گزرنا پڑتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب عوام ایجوکیٹ ہو رہی ہے اور ان کی جو 2 نمبری ہیں وہ اب مزید نہیں چلیں گی. علمی پوائنٹ نمبر 3 آخری، جو میں نے سٹارٹ میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ مقدمہ کھڑا کیا گیا کہ یہ انجینئر کی اور پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی ملی بھگت ہے ہمارے بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے. اور اب دیکھیں یہ اتنی کلابازیاں کھا رہے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ کہتے تھے کہ جی کرامت تو بابے کے اختیار میں نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے، تو اللہ چاہے گا تو ہمارے بزرگوں سے کرامت ظاہر ہو جائے گی. اور دوسری طرف یہ آصف بن برخیہ کو پیش کرتے تھے تخت بلقیس والے واقعے میں، اور وہاں تو دعویٰ کر کے کرامت دکھائی گئی بقول ان کے. ہمارے نزدیک وہ کرامت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے ہم کرامت کہتے ہیں. اب ہم نے ڈیمانڈ کی کہ دعویٰ کر کے آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں. ایک بندہ سامنے آیا دین تصوف کا دفاع کرنے کی خاطر، حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف خرم بن برخیہ، اس امت میں آصف بن برخیہ کے ایکویلنٹ، وہ سامنے آئے ہیں. تو میں نے ان کا جب چیلنج قبول کیا تو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپس میں مل جل کے سارا معاملہ کیا ہے. بھائی اگر میں نے مل جل کر کیا ہے اور بقول آپ کے کہ یہ ڈبہ پیر ہے خرم بن برخیہ، تو آپ اپنا سچا پیر لانچ کر دیں، یعنی کہ باپا بن برخیہ مولانا الیاس قادری صاحب، جو مادرزاد اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دیتے ہیں. یہ تو ویڈیو میں ریکارڈ ہے، عمران اتاری صاحب نے خود کہا ہوا ہے، اور وہ ان کی مجلس شورا کے ہیڈ ہیں. ان کی ہسٹری ہمیں پتہ ہے، 2001 سے میں ان کو جانتا ہوں. اندازہ کریں دعوت اسلامی میں میجارٹی لوگ وہ ہیں جو 2001 کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے، تو میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں کیونکہ ہم تو اس سے پہلے 10 سال تک دعوت اسلامی میں رہے. تو اپنا سچا پیر لانچ کریں باپا بن برخیہ، اور بجائے اس کے کہ آپ پیر لٹکن شاہ صاحب کو اپریشیٹ کرتے کہ انجینئر کے مقابلے پہ وہ بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آیا ہے، آپ مجھے گالیاں نکالنا شروع ہو گئے ہیں. اور اب میری ویڈیو ریکارڈ کروانے کے بعد آپ نے اس کو بھی برا کہنا شروع کر دیا ہے. پہلے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، بلکہ کئی علماء نے پیر لٹکن شاہ کا جو چیلنج ہے وہ اپنے پیجز سے شیئر کروایا ہوا تھا. اندازہ کریں، اور اس میں کئی وہابی علماء بھی شامل ہیں، وہ اون کر رہے تھے. اور جب میں باہر نکلوں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملی بھگت کر لی ہے، یعنی ایک ٹکٹ میں کتنے مزے لینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی اگر یہ ملی بھگت ہے تو تم اپنا سچا لانچ کرو، اور تمہارے بقول تو اب کرامت کی ڈیفینیشن بدل چکی ہے. آصف بن برخیہ نے کہہ کر وہ تخت حاضر کیا تھا، تو یہاں تو ہمیں خرم بن برخیہ نظر آ رہا ہے، اور اگر سچا باپا بن برخیہ ہے تو اس کو لانچ کرو. میں نے یہ جو کچھ کیا، اس میں بعض ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی ریزرویشن تھی کہ جی انجینئر صاحب نے اپنے لیول سے نیچے اترتے ہوئے اس کو منہ لگا لیا. اور بھائی میں اپنے لیول سے نیچے نہیں اترا ہوں. اللہ کے بندو، انسانی ہسٹری میں پہلی دفعہ کوئی بندہ آیا ہے جس نے کیمرے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے بتا سکتا ہوں. اس سے پہلے جتنے آئے وہ ایلیوژن کرتے تھے، اور انہوں نے مانا کہ ہم نظر کا دھوکہ کرتے ہیں، پریکٹیکلی ایسا نہیں کرتے. جس طرح کہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے یا کرس اینجلز ہے، وہ پانی پہ چل کے بتاتا ہے. بعد میں بتایا کہ پانی پہ نہیں چل رہا تھا، پانی کی سطح سے تھوڑا نیچے انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ شیشے کا باقاعدہ ایک پل بنایا ہوا تھا، اس پہ وہ چلتا تھا، تو فزیکلی چل رہا تھا. اسی طریقے سے ہوا میں اڑ رہا ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ، تو انہوں نے بتایا کہ وہ بڑی سی کرین تھی جس کے ساتھ ایک باریک سی وائر تھی، اس سے وہ لٹک رہا تھا، اور کیمرے کے کمال سے انہوں نے اس کو غائب کر دیا، جس طرح کہ ہالی ووڈ کی فلموں میں کرتے ہیں. تو کرین نے اس کو اٹھایا ہوا تھا، میکنگ بھی اس کی رکھی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر. وہ بھی نہیں کہتا میں فزیکلی اڑتا ہوں، لیکن ان کے تو دعوے ہیں بھائی. ان کے بزرگوں نے تو ایسے ایسے دعوے کیے ہیں کہ عقل کو شرمندہ کر دیں. تو بھائی وہ کر کے بتائیں. تو آج اگر خرم بن برخیہ حفظہ اللہ سامنے آئے ہیں، المعروف پیر لٹکن شاہ صاحب، تو یہ ان سے جیلس کیوں ہیں اور مجھے ان کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ رہا یہ معاملہ کہ میں نے یہ چیلنج کیوں قبول کیا، تو یہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چیلنج قبول کیا. آج امت کے اوپر ظاہر ایک مشکل وقت ہے، ایک بندہ للکار رہا ہے، خود
اس کو ڈبہ پیر کہنے والے بھی اس کے سامنے نہیں آ رہے اس کا چیلنج قبول کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے ختم نبوت کے مجاہد نے تو سامنے آنا تھا. جس طرح میں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، غلام احمد قادیانی دجال، ان ساری گمراہیوں کو ایکسپوز کیا، تو اس وقت یہ جو گمراہی سامنے آئی ہے اس کے سامنے میں نہیں کھڑا ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. اور امید ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے سامنے آئے تھے اور جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور وہ سجدے میں گر پڑے، انشاءاللہ امید ہے کہ پیر لٹکن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کیمرے میں کہ اگر انجینئر صاحب اس تیل کے دائرے سے باہر نکلے تو میں ان کو باپ مان لوں گا. مجھے نہ باپ مانے، میرے باپ کو مان لیں باپ، یعنی کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. نبی ہمارے روحانی باپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امید ہے جس طرح جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے، وہ تو کافر تھے، یہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ تو ہمارے پروفٹ کا ماننے والا ہے، بس ڈی ٹریکٹ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی راہ راست پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈبہ پیر ہے، یعنی کہ اس نے ڈبے کا دودھ پیا ہوا ہے، اور آپ کے پاس کوئی سچا پیر موجود ہے جس نے واقعی اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، بقول ان کے، یہ تو لینگویج میں استعمال ہی نہیں کرتا چونکہ یہ ڈبہ پیر کا مقصد میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ ڈبے کے دودھ کے ایکویلنٹ یہ چیز آئی تھی. تو یہ سچے پیر حضرت باپا بن برخیہ یعنی کہ الیاس قادری صاحب کو لانچ کریں، جن کی آلریڈی کئی یہ کرامات انہوں نے پبلک کو بتائی ہوئی ہیں، اور وہ آ کر دین تصوف کا دفاع کریں. باقی میں آپ کو یہ بتا دوں ایک حیران کن بات کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین جادوگر اس دنیا میں اس وقت موجود ہوتے اور وہ اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکتے اور وہ لوگوں کو سانپ نظر آتی تو کوئی بھی ان کے اس کرتب سے، اس شعبے سے متاثر نہ ہوتا، کیونکہ آج اللہ نے سائنس کے ذریعے ٹروتھ ریویل کر دیے. میں سمپل طریقہ اس کو پکڑنے کا یہ تھا، کیمرے کے ذریعے اس پہ شوائیں پھینک کے پتہ چل جانا تھا کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. اس سے بڑی بات سائنٹسٹ نے کسی ایک رسی کو پکڑنا تھا، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے ڈی این اے چیک کرنا تھا، پتہ چل جانا تھا کہ یہ رسی کی رسی ہے، یہ تو سانپ بنا ہی نہیں. لہٰذا آج کے دور میں جادوگروں نے جو دھوکہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، وہ امپاسبل ہے سائنس کی برکت سے، اور یہ ختم نبوت کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر اقبال نے تو بس اتنی بات کی تھی نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، جو 6 خطبات ہیں ان کے، کہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ معجزات بین کر دیے ہیں اس امت میں، کیونکہ انسان کی عقل اتنی ترقی کر چکی ہے. میں اس میں ویلیو ایڈیشن کر رہا ہوں کہ سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاؤنٹر ویریفیکیشن کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. آج اگر وہ جادوگر کوئی شبہہ دکھائیں گے تو پکڑے جائیں گے، اور آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا آسا اژدہا بن جائے تو اس کی حقیقت بھی لوگوں پر کھل جائے گی کہ یہ اوریجنل بنا ہے. اس کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا اور ثابت ہو جائے گا کہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل گئی ہے. سب سے پہلے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ سجدے میں گر پڑیں گے. یہ ضد ہٹ دھرمی یہ مولویوں میں ہوتی ہے، صوفیوں میں ہوتی ہے، سائنٹسٹ میں نہیں ہوتی. جب ان کے سامنے کوئی چیز آ جائے، ثابت ہو جائے 2 + 2 = 4 کی طرح، فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کئی سائنٹسٹ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں جب ان کو کوئی حقیقت پتہ چل گئی قرآن پاک کی فزیکل فینامنا آف نیچر کے پوائنٹ آف ویو سے، سائنس کی روشنی میں. تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ختم نبوت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اب یہ ریپروڈیوس والا معاملہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو ایمان بالغیب دنیا سے ختم ہو جائے گا. اور جب ایمان بالغیب ختم ہو گیا، یعنی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا معجزہ، آپ کا امتحان ختم، پھر جنت اور جہنم کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے گا. ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آج وہ لاٹھی کسی مسلمان کو مل بھی جائے، خواہ وہ امام کعبہ کو مل جائے، خواہ وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پوپ کو مل جائے، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائی کو مل جائے، وہ دوبارہ سے سانپ نہیں بنے گی، کیونکہ اس کو آپ چیک کر لیں گے کہ یہ اژدہا بنا ہے، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، سب سے پہلے سائنٹسٹ سجدے میں گریں گے، پوری انسانیت ہی پھر مسلمان ہو جائے گی، ایمان بالغیب والا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے آج کے دور میں اس طریقے سے وہ چیز نہیں ہونے والی. یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. باقی ہمارے جو جیلم کے صحافی ہیں
تصور حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے ذمہ ہم نے کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی شناختی کارڈ ارینج کریں گے پیر لٹکن شاہ صاحب المعروف خرم بن برقیہ کا، اور پھر باقی معاملات کو انشاءاللہ ہم لے کر آگے چلیں گے۔ ان کے انٹرویو میں بھی میں نے یہ بات کی، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر لٹکتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ کون سا دین ہے، تو میں نے ان کو بھی بتایا تھا، اس ویڈیو میں بھی میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ لٹکن شاہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب فرید الدین گنج شکر کے بارے میں ان کے ماننے والے لکھ رہے ہیں، پاک پتن شریف والے جو بزرگ ہیں سو کالڈ، کہ جی وہ نماز معکوس پڑھا کرتے تھے، یعنی کنویں میں الٹا لٹک کر پاؤں کے انگوٹھے کو رسی سے باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مجھے بتائیں انگوٹھے سے کوئی شخص لٹکا ہو، اس بیچارے نے نماز کیا پڑھنی ہے، اور الٹا لٹکا ہوا شخص رکوع اور سجدے کہاں سے کرے گا، اور اس کے انگوٹھے کے ساتھ جو کچھ ہو جائے گی نا لٹکتے ہوئے، اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نماز معکوس ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو نہ کسی پیغمبر نے پڑھی، نہ کسی آل البیت میں سے کسی ہستی نے پڑھی، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے پڑھی، اور اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں۔ تو پیر لٹکن شاہ صاحب خرم بن برقیہ وہ اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ تو اس سے چھوٹا معاملہ ہے، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے الٹا لٹک کے، یہ تو قرآن پاک پڑھے گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں 2 گھنٹے تک لٹک کر قرآن پڑھتا رہا، اور اقرار الحسن نے میری ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ ویڈیو نہیں دے رہا۔ اللہ کے بندے 2 گھنٹہ چھوڑ دے، 10 منٹ بھی کوئی ایک ہاتھ کے ساتھ اس طریقے سے لٹک جائے تو گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آ جائے گا۔ 2 ہاتھوں کے ساتھ بھی زیادہ زیادہ 15 منٹ کوئی لٹک سکتا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے، ایسے پاسبل ہی نہیں۔ ہم ان کو قرآن نہیں دیں گے، صرف دونوں ہاتھوں کے ساتھ یہ 15 منٹ لٹک کے بتا دیں، کیونکہ قرآن اگر گرے گا تو ظاہر ہے 295B کا مقدمہ بنے گا، 25 سال کے لیے اندر چلے جائیں گے اور لوگ ان کی کرامتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے محروم ہو۔ یہ جتنے دعوے کر رہے ہیں یہ کوئی دعویٰ بھی یہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے۔ اب رہا معاملہ ان کے تیزاب پینے کا، جو کہتے ہیں میں ڈرموں کے ڈرم پیتا ہوں، اپنی ہتھیلی پہ بھی رکھتے ہیں۔ اوریجنل تیزاب کوئی شخص اپنی ہتھیلی پہ رکھ ہی نہیں سکتا بھائی، 1 منٹ تو بڑی دور کی بات، 10 سیکنڈ کے اندر ان کی چیخیں بلند ہو جائیں گی۔ اگر اوریجنل سلفیورک ایسڈ، وہ کہہ رہے ہیں سلفیورک ایسڈ، پتہ نہیں کہیں سے نام انہوں نے سن لیا ہے، سلفیورک ایسڈ کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ جھوٹ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی شریعت میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا حرام ہے، اس میں بھی بزرگوں کا قصور ہے۔ آپ کے بزرگوں نے آپ کو وہ جعلی روایت جو المعجم الکبیر طبرانی میں تھی، مجموع الزوائد میں موجود تھی، کہ خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا، بتائی تھی، تو اس کے بعد یہی رزلٹ نکلنے تھے نا، اس نے بھی بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ تیزاب پینے کا دعویٰ کرنا تھا نا۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں تیزاب کو، بسم اللہ پڑھ کے کوئی شخص ساکٹ میں اپنی 2 انگلیاں دے کر بتائے، اور ننگے فرش کے اوپر کھڑا ہونا ہے، کوئی جرت نہیں کرے گا۔ تیزاب چھوڑ دیں بھائی، ساکٹ میں انگلیاں دیں جس میں بجلی آ رہی ہو، یہ نہ ہو کہ پیچھے سے مین سوئچ آف کیا ہو آپ نے، اوریجنل والا۔ اس تصور سے یہ کانپ اٹھیں گے، ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ اور سائنس کا اسٹوڈنٹ وہ اس معاملے میں بچ بھی سکتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ 11,000 وولٹ کے اوپر کوے بیٹھے ہوتے ہیں تار کے اوپر، ان کو کرنٹ نہیں لگتی کیونکہ وولٹیج ڈفرنس نہیں ہوتا۔ جب تک 2 تاروں کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، جس کو آپ اپنی لینگویج میں کہتے ہیں گرم تار اور ٹھنڈی تار، اور ہم کہتے ہیں پوٹینشیل ڈفرنس، اس وقت تک کرنٹ فلو نہیں کرتی۔ ایک تار کو پکڑنے سے کوئی بندہ نہیں مرتا، جب 2 مختلف تاروں کو آپ پکڑتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے کرنٹ پاس ہوتی ہے۔ تو اس طرح تو کوا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ تو سب سے بڑا صاحب کرامت ہو جائے گا، لیکن سائنس کی برکت سے ہمیں پتا ہے کہ وہ اس تکلیف سے گزر ہی نہیں رہا، اور جیسے ہی دوسرے حصے پہ اس کا پر لگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حشر ہوتا ہے ان بندروں کا، ان کووں کا، ان چیلوں کا، جو بیچارے اس طریقے سے وہ پھر آخرت میں ہی جا کے لینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تیزاب پینا اور اس کو خالد بن ولید کی طرف منسوب کرنا یہ حرام کام ہے بھائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا اور خودکشی کر کے مر گیا تو وہ جہنم میں بار بار پہاڑ سے نیچے گرایا جائے گا، بار بار اس تکلیف سے گزارا جائے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی، جہنم میں بار بار اس کو زہر دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں کٹیں گی، منہ سے جھاگ چھوٹے گی، وہ بار بار اس تکلیف سے گزرے گا۔ اور جس نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کر یا کسی دھاری دار چیز سے اپنے آپ کو کاٹ کے خودکشی کی تو آگ کے عذاب کے ساتھ پیرلل میں یہ عذاب بھی اس پر مسلط کیا جائے گا۔ اور اس حدیث پر امام بخاری نے باب باندھا ہے
زہر پینا حرام ہے. یعنی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے نزدیک زہر پینا حرام ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید نے ایک حرام کام کر کے نعوذ باللہ کرامت شو کر دی ہے. کرامت خلاف شرع نہیں ہوتی, خلاف عقل ضرور ہوتی ہے, جس کو آپ خرق عادت کہتے ہیں. آج کل انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے خرق عادت والا. وہ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب غلط کہہ رہے ہیں, خلاف عقل نہ کہیں, خرق عادت کہیں. خرق عادت بھی یہی ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز. جو چیز عادت میں نہیں ہے اس کے خلاف جانا. بیسیکلی غزالی نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ عادت یہ نہیں ہے کہ انسان ہوا میں اڑے, لیکن اڑ بھی سکتا ہے, کبھی کبھار ہو سکتا ہے. اس لیے یہ خرق عادت کو لے کر چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں انسان ہوا میں اڑ ہی نہیں سکتا, اس کی کمپیٹنسی نہیں ہے, الا یہ کہ غوث وقت بوئنگ یا غوث وقت ایئر بس کا بنایا ہوا کوئی جہاز آپ کو لے کر اڑے. بغداد شریف کا کوئی جہاز نہیں جو آپ کو درباروں پہ سوٹے لگاتے ہوئے جہاز نظر آ رہے ہیں. یہ نہ اڑ سکتے ہیں نہ لینڈ کر سکتے ہیں, ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی. میں اوریجنل والے جہازوں کی بات کر رہا ہوں. تو انسان نہیں اڑ سکتا. کہتے ہیں خرق عادت یعنی کبھی کبھار اڑ بھی سکتا ہے. نہیں بھائی, فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہے, یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتے. سوائے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی ایگزیکیوشن کروا دے, وہ ایک الگ بات. لہٰذا یہ جو ایک نئی پخ آئے دن چھوڑتے رہتے ہیں, خلاف شرع کاموں کو کرامت بنا کے پیش کرنا, یہ بالکل دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. نہ تو زہر پینا اور بچ جانا کرامت ہے, اور نہ ایسے ہوگا. نہ بلندی سے چھلانگ لگا کے بچ جانا کرامت ہے, اور نہ ایسے ہوگا. اور نہ اپنی رگ کو کاٹ کے بچ جانا کرامت ہے, اور نہ ایسے ہوگا. مطلب رگ کو کاٹنا تو چلے ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کو ہاسپٹل تک لے جائیں گے تو آپ بچ جائیں گے, اور وہ بھی اگر ہم نے آپ کو جو رگ بتائی وہ کاٹی تو آپ بچ نہیں پائیں گے. کوئی اپنا گلا کاٹے اور دوبارہ سے زندہ ہو کے بتائے بھائی, یا کوئی بزرگ اپنے مریدوں کو اجازت دے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں, آپ مجھے ذبح کریں, میں اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤں گا. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہو سکتا, وہ خود مر جائیں تو زندہ نہیں ہو سکتے, کسی اور کو کر سکتے ہیں, تو پیروں کے بچے ذبح کریں ان کے کہنے کے اوپر, اور ان کو زندہ کر کے بتائیں. اور یہ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں, قانوناً تو یہ چیز جرم ہے. یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو اپنے بچوں کی قربانی دے کر اور دوبارہ زندہ کر کے پوری قوم کو اپنے فرقے میں داخل کروانے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. کر کے بتائیں, ان کو بھی پتا ہے. اسی لیے یہ لوگوں کے بچے پیر ذبح کرواتے ہیں, اپنا بچہ انہوں نے کبھی ذبح نہیں کیا. لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے دین کی خدمت کرتے ہیں, اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں. میں نے آج اس کو دوبارہ اس لیے موضوع بنایا تاکہ کوئی اس حوالے سے ایمبیگوٹی باقی نہ رہے. باقی جس کو شوق ہے وہ میری پچھلی والی ویڈیو دیکھے. اور بہت پہلے میں نے کرامات معجزات کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے باقاعدہ میرے خلاف دنیا اخبار میں پورا مضمون لکھا تھا, تو میں نے 2 سے 2.5 گھنٹے میں اس پورے مضمون کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. اس میں نے کرامات, معجزات, ایلوژن, استدراج, جادو ٹونا, اس کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی ہے. امید ہے کہ اگلی دفعہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی حضرت خرم بن برقیہ پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکس کرنے کی. ابھی تو چند ایک انٹرسٹنگ موضوعات آپ لوگوں کے لیے باقی ہیں, انشاءاللہ وہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.